السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے کرن کرن سحر ہوئی۔ ناول کی رائٹر ہیں اقرا صغیر احمد۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ایک داستان کرب نہا کہہ گئی ہے وہ، ٹکرا گئی ہے مجھ سے جو ان کی نظر ابھی۔ فکر سخن بہانہ ہے ایک ان کی یاد کا، لفظوں کے آئینے میں ہے تو جلوہ گھر ابھی۔ بچاؤ بچاؤ بچاؤ، میں کہتی ہوں میرے نزدیک مت آؤ، وہیں رک جاؤ مت آؤ میرے نزدیک، ذلیل کمینے میں تیرا خون کر دوں گی۔ وہ ہذیانہ انداز میں چیخ رہی تھی۔ ان کے منہ سے کف جاری تھا، اس کے بڑھتے قدم انہیں زیادہ مشتعل کر رہے تھے۔ تو مجھے برباد کرنا چاہتا ہے، میں زندہ نہیں چھوڑوں گی تجھے۔ انہوں نے کمرے کا سامان اٹھا اٹھا کر اسے مارنا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت وہ بالکل ہوش و آواز سے بیگانہ تھی۔ پھپھو جانی، میری بات تو سنیں پھپھو جانی، پلیز ہوش میں آئے۔ وہ انہیں پکارے جا رہا تھا مگر ان کی چیخ و پکار مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ پھپھو جانی سویٹ، یہ میں ہوں آپ کا بیٹا، آپ کا سبریز۔ اس نے آگے بڑھ کر اس دیوانگی چھائے چیختے چلاتے وجود کو اپنے جوان مضبوط بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ ان کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، ہونٹ آہستگی سے ہل رہے تھے۔ دوسرے لمحے وہ بے ہوش ہو کر اس کے بازوؤں میں جھول گئی تھیں۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ گلفشاں بی بی وہاں آ کر گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ پھپھو کی پھر طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ انہیں بیڈ پر لٹا کر بولا۔ تم جاؤ بیٹا، زرمینہ گل ابھی ہوش میں آ جائے گی، اللہ جانے کب اس روگ سے اس کی جان چھوٹے گی، میں اسے دوائی دے دیتی ہوں۔ وہ رنجیدہ سی اس کی طرف بڑھی۔ ہیلو سبریز، کیا بات ہے؟ بہت سیریس لگ رہے ہو۔ اشرف اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ کوئی بات نہیں ہے، عامر کہاں ہے؟ مجھے اس سے وہی فائل لینی ہے جس میں پروفیسر غوری کے نوٹس ہیں۔ آفر کیفیٹیریا کی طرف گیا ہے، آج وہ وہی ڈریس پہن کر آیا ہے جو اس کی فیونسی نے اس کی برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا، بلیک پینٹ اور اورنج شرٹ۔ راشد کی بات پر اشرف اور اجمل نے زبردست کہکا لگایا تھا۔ یہ کوئی بات ہے ہنسنے کی؟ پاگلوں کی طرح کہکے لگانے میں بہت لطف آتا ہے تم لوگوں کو۔ وہ انہیں جھاڑ کر آگے بڑھ گیا۔ آج آتش گرم ہے، سنبھل کر رہنا۔ کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے اس کو؟ راشد حیرانگی سے بولا۔ سبریز عامر کو تقریباً سب جگہ دیکھ چکا تھا مگر وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ وہ جھنجھلایا ہوا واپس ڈپارٹمنٹ کی طرف جانے لگا تھا کہ عامر سامنے لائبریری کی سیڑھیوں کی طرف کھڑا نظر آیا۔ وہ دانت بھینج کر اس کی طرف بڑھ گیا۔ گدھے، یہاں مرے ہوئے ہو؟ عامر کی کمر اس کی طرف تھی، اس نے زوردار تھپڑ اس کی پشت پر مارتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، اندھے ہو مسٹر؟ وہ اس کی طرف رخ کر کے غصے سے چیخی تھی۔ اوہ آپ؟ وہ حیرت سے اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ وہ جسے عامر سمجھ رہا تھا وہ بلیک پینٹ اورنج شرٹ میں ملبوس لڑکی تھی، دراز قد، سر پر ہیٹ، لانگ شوز میں پیچھے سے کوئی بھی دھوکہ کھا سکتا تھا۔ ہاں ہاں آپ کہیے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ وہ ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر طنزیہ اور لڑاکا انداز میں بولی۔ جی ہاں، واقعی مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ اب سنبھل چکا تھا، اس لیے کافی سکون سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ اسٹوپڈ، تمہیں جسارت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ بہت چیپ طریقہ ہے یہ لڑکیوں سے فری ہونے کا۔ محترمہ، کسی خوش فہمی میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک تو لڑکیوں سے فری ہوتے ہیں اور چوری پکڑی جائے تو بہانے بناتے ہیں۔ میں پولیس کے حوالے کروں گی تمہیں۔ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ اچھی طرح نمٹنا جانتی ہوں تم جیسے آوارہ بدماشوں سے۔ اس کا حسین چہرہ اس وقت سرخ ہو رہا تھا غصے کی شدت سے۔ شٹ اپ یو چیپ گرل، میں تم جیسی لڑکیوں کے سائے سے بھی بچ کر چلتا ہوں۔ شدید غصے سے وہ بھی آؤٹ ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا یار؟ عامر اس کے قریب بھاگتا ہوا آیا تھا۔ تم جیسی واہیات فیشن میں اندھی لڑکیاں جو اپنی عزت و وقار، معصومیت و نسوانیت کھو کر ایسے بیہودہ لباس پہن کر اپنے جسموں کی نمائش کر کے دعوت نظارہ دیتی ہیں، بد کردار لڑکیاں اس قابل بھی نہیں ہوتی کہ ان پر تھوکا جائے۔ وہ اس وقت مکمل جنونی لگ رہا تھا۔ تم گھٹیا انسان ہو، تم ہوتے کون ہو مجھ پر ایسے رقیق بے بنیاد الزامات لگانے والے؟ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو ڈال دوں گی۔ شدید غصے میں احساس توہین سے اس کا گلا رن گیا۔ اشرف، راشد، عامر وغیرہ بھی وہاں آ گئے تھے، دوسرے اسٹوڈنٹس بھی وہاں جمع ہو گئے تھے۔ یار کیا معاملہ ہے؟ اشرف گھبرایا ہوا بولا۔ میں تم کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، سمجھے؟ دیکھیے ابھی جو کچھ بھی ہوا سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ عامر جو دور سے سب کچھ دیکھ رہا تھا اس سے مخاطب ہوا۔ کیا مطلب؟ آپ کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ وہ آنکھیں نکال کر بولی۔ سبریز مجھے تلاش کرتا پھر رہا تھا، آپ نے میرے جیسا ڈریس پہن رکھا تھا، اس کی وجہ سے اسے غلط فہمی ہوئی ہے، ورنہ میرا دوست بہت شریف انسان ہے۔ آپ یقین کریں وہ تو لڑکیوں کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ دفع ہوں آپ بھی اور آپ کا دوست بھی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ سبریز آج کی واردات کے بعد جلد ہی گھر آ گیا تھا۔ اب پھپھو جانی کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ ان کے قریب آ کر فکر مندی سے بولا۔ اب تو ٹھیک ہے، میں نے ٹیبلٹ کھلا دی تھی، اس کے زیر اثر سو رہی ہیں۔ بیٹا تم اتنے میں کپڑے تبدیل کرو، میں اتنی دیر میں کھانا لاتی ہوں۔
نہیں ماں، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ کتابیں ٹیبل پر رکھ کر بولا۔ بھوک کیوں نہیں ہے؟ صبح بھی ناشتہ کیے بغیر ہی یونیورسٹی چلے گئے تھے، اب 4 بج رہے ہیں، مجھے معلوم ہے تم نے یونیورسٹی میں بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ ان کی ممتا بھرے لہجے میں فکر مندی تھی، پیار تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، بھوک لگے گی تو کہہ دوں گا۔ پھپھو نے کھانا کھایا؟ ہاں، کھانا کھلا کر ہی اسے میں نے دوا دی تھی۔ تم کھانا نہیں کھا رہے تو چائے لاؤں؟ ماں، آپ کو ہر وقت میری فکر لگی رہتی ہے، اپنا خیال بھی رکھا کرے نا۔ وہ لاڈ سے ان کی گردن میں بازو ڈال کر بولا۔ اولاد کی تندرستی ہی میں ماں کی صحت ہوتی ہے۔ وہ اس کی پیشانی چوم کر بولی۔ میں چائے اور بسکٹ لے آتی ہوں، آپ چائے لے کر آئیں، میں اتنی دیر پھپھو کو دیکھ کر آتا ہوں۔ بیٹا، اسے جگانا نہیں، بہت مشکل سے طبیعت سنبھلی ہے اس کی۔ وہ بیٹھ جاتے ہوئے بولی۔ وہ پھپھو کے بیڈ روم میں آ گیا، جو اپنے بیڈ پر بے خبر سو رہی تھی۔ ان کے چہرے پر بچوں جیسی معصومیت اور فرشتوں جیسی پاکیزگی تھی۔ وہ انہیں سوتا دیکھ کر مطمئن ہو کر کمرے سے باہر آ گیا۔ کیا ہوا بیٹی، کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ بوا اس کے قریب آ کر بولی۔ میں نے کہا نا میں کھانا نہیں کھاؤں گی، مجھے کہیں سے تھوڑا سا زہر لا دیں، وہ کھاؤں گی۔ وہ بری طرح روتی ہوئی بولی۔ اے زہر کھائیں تمہارے دشمن۔ وہ لپک کر اس کے قریب آ گئیں۔ آپ جائیں پلیز، مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ وہ اب اور زیادہ رونے لگی۔ اس طرح مت رو، میرے دل کے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ بوا اسے لپٹاتے ہوئے بولی۔ بوا بتائے، میں بد کردار ہوں، بےہودہ ہوں، میں کپڑے جسم کی نمائش کے لیے پہنتی ہوں۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ خدا غارت کرے، کس نے یہ جھوٹے الزام لگائے میری بچی پر؟ میری بچی تو بہت معصوم اور بھولی ہے، وہ اسے لپٹا کر بولی۔ بوا وہ کہہ رہا تھا، اور بوا کے ڈھیروں اصرار پر اس نے ساری بات انہیں بتا دی۔ کون نے گوڑ مارا تھا؟ وہ غلطی خود کی اور سارا الزام میری معصوم بچی پر رکھ دیا۔ آنے دو ذرا بڑے صاحب کو، جب انہیں یہ باتیں معلوم ہوگی تو کھڑے کھڑے وہاں سے نکلوا دیں گے۔ نہیں بوا، ڈیڈی کو مت بتائیے گا، اس میں ہماری بھی تو غلطی ہے۔ ہاں بیٹی، میں تمہیں پہلے بھی منع کرتی تھی یہ مردانے کپڑے پہننے کو، لباس جسم چھپانے کے لیے پہنا جاتا ہے۔ موئن فرنگیوں کے کپڑے تو ہوتے ہی ننگ دھڑنگ ہیں، ایسے کپڑے پہننے سے بھی کیا فائدہ جو جسم چھپانے کی بجائے اور نمایاں کر دیں۔ وہ دل کی بات زبان پر لے آئیں۔ ہاں بوا، مجھے اب عقل آ چکی ہے، اس لباس کی وجہ سے آج جتنی شرمندگی اور ذلت اٹھانی پڑی ہے، کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میرا دل چاہتا ہے خود کو شوٹ کر لوں یا اسے مار دوں۔ چلو بیٹی، غصہ تھوک دو اور کھانا کھا لو۔ وہ اس کا سر سہلاتی ہوئی بولی۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، کافی پیوں گی۔ آپ میرے وارڈروب میں سے تمام کپڑے نکلوا کر آگ لگا دیں اور ٹیلر کو بلوا کر نئے کپڑوں کا آرڈر دیں۔ وہ چہرے پر سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ بوا کافی بنانے چلی گئی تھی۔ وہ درد سے پھٹتے سر کو ہاتھوں میں پکڑ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ بچپن سے ہی ناز و نام میں پلی آئی تھی، جسے آج تک کسی نے پھولوں کی چھڑی سے بھی نہ چھوا تھا۔ ایک اجنبی سر پھرے شخص کی بہتان تراشیوں نے اس کے نازک دل و دماغ پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا، اور یہ اس کی حساس طبیعت کا ہی اثر تھا جو وہ رات تک بخار میں پھنکنے لگی تھی۔ سبریز، پڑھائی کیسی ہو رہی ہے بیٹا؟ گلریز سیب کی پلیٹ اٹھاتے ہوئے بولے۔ کوئی خاص نہیں بابا، اس نے کپ سوسر پر رکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ ہر جگہ ٹینشن ہے، ہر شخص خوفزدہ و سہما ہوا ہے۔ افراتفری، بد امنی و خوف و ہراس اس قدر پھیل چکا ہے کہ کوئی شخص بھی خود کو محفوظ نہیں سمجھتا، اور اسی غیر محفوظ ہونے کے احساس سے کوئی بھی اپنا فرض دلجمعی اور لگن سے ادا نہیں کر رہا ہے۔ ارے لالا چھوڑیں، ان باتوں کو آپ کے کرنے سے حالات بدل نہیں جائیں گے، شمریز نے بے نیازی سے کہا۔ سبریز نے شمریز کی بات کا جواب نہ دیتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر ان کے کمرے میں چلا گیا۔ ہیلو پھوپھو جانی، کیا ہو رہا ہے؟ وہ بیڈ پر چھت پر نظریں گاڑے لیٹی تھی۔ کیا کر سکتی ہوں بیٹا، میں تو ایک بوجھ بن کر رہ گئی ہوں، وہ افسردہ لہجے میں بولی۔ فضول خیالات کو کیوں دل میں جگہ دیتی ہیں آپ ہمارے لیے کیا ہیں یہ آپ نہیں سمجھ سکتی ہیں۔ وہ ان کے قریب بیٹھتا ہوا بولا۔ میں جانتی ہوں جانی، اگر تم لوگوں کی یہ محبتیں نہیں ہوتی تو میں کب کی مر چکی ہوتی، ویسے مجھے مر جانا ہی چاہیے، اس بے رحم دنیا نے مجھے ذلت اور رسوائی کے سوا دیا ہی کیا ہے، وہ گلوگیر آواز میں بولی۔ کئی مرتبہ آپ سے کہہ چکا ہوں کہ اس بے غیرت بھیڑیے کا نام مجھے بتا دیں جس کی ناپاک گردن پر آپ کی عزت کا خون ہے۔ خدا کی قسم میں اسے پاتال کی گہرائیوں سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ یہ دنیا بہت چھوٹی ہے میرے انتقام کے آگے۔ اس کے چہرے پر سنگلاخ چٹانوں کی سختی تھی، لہجے میں آتش فشاں دہک رہا تھا۔ قدرت خود اس سے میرا انتقام لے گی سبریز، خدا انصاف پسند ہے۔ پھپھو جانی، آپ مجھے اس شیطان کا نام بتا دیں، پھر دیکھیے گا کیسے تڑپا تڑپا کر ماروں گا اسے، آپ کے سینے میں جلتی انتقام کی آگ ٹھنڈی کر دوں گا۔ پھپھو جانی، اس آگ میں آپ تنہا نہیں، ہم سب بھی آپ کے ساتھ جل رہے ہیں۔ جب تک اس خبیث انسان کو موت کی آغوش میں نہ پہنچا دوں گا سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ تم اپنا دھیان پڑھائی میں لگاؤ بیٹا، چھوڑ دو ان باتوں کو۔ انہوں نے اسے تسلی دی، وہ اس کے مزاج سے واقف تھیں، جو کہتا تھا وہ کر دکھاتا تھا، مرنے مارنے سے ڈرنے والا نہیں تھا، اسی لیے اس کے 1000 مرتبہ پوچھنے کے باوجود وہ ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکال سکی۔ پروفیسر غوری کا انداز گفتگو بہت خوبصورت ہے، ان کا ہر لفظ ذہن پر جم جاتا ہے۔
سندل ریما سے بولی۔ وہ ابھی پروفیسر خوری کی کلاس اٹینڈ کر کے آئی تھی۔ واحد کلاس ہے ان کی جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ ان کا لیکچر مکمل ہوتا ہے اور دلائل بہت مضبوط، اور دوسری بات وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے دوستوں کی طرح پیش آتے ہیں۔ ان کی خوش مزاجی اور نرم گفتاری کا ہی اعجاز ہے کہ وہ سب اسٹوڈنٹس کے عزیز و پسندیدہ پروفیسر ہیں۔ ریما گھاس پر بیٹھتے ہوئے بولی، یہ سوٹ تم پر خوب جچ رہا ہے۔ سعدیہ سندل کی طرف ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، جو بلیک اور پنک پرنٹڈ کلیوں والے کرتے سوٹ میں بار بار دوپٹے کو سنبھالتی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کی سفید رنگت میں گلابیاں گلی ہوئی تھیں۔ بھنورے جیسی سیاہ آنکھیں بہت شفاف اور روشن تھی۔ اس کے سندر مکھڑے پر بلا کی معصومیت اور جاذبیت تھی کہ اگر ایک مرتبہ دیکھنے والا بار بار دیکھتا تھا۔ اسے اپنے حسین ہونے کا احساس تھا، جبھی کچھ مغرور بھی تھی۔ اشرف بتا رہا تھا، سبریز سے تمہاری جھڑپ ہوئی تھی 1 ہفتے پہلے۔ اس دن ہم لوگ نہیں آئے تھے۔ کیا ہوا تھا؟ ریما تجسس سے بولی۔ پلیز میں اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس بد مزاج شخص کا نام بھی مت لو میرے سامنے، اس نے تلخ لہجے میں کہا۔ چہرے پر ناگواری کا تاثر چھایا ہوا تھا۔ وہ خاموش سی ہو گئی۔ تمہاری پہلی ملاقات ہی اس سے خطرناک انداز میں ہوئی ہے۔ دراصل وہ ہے ہی ایسا اکھڑ بد دماغ اور بد مزاج، لڑکیوں سے تو اسے ازلی بیر ہے، بلکہ لڑکیوں نے خود اس کا دماغ آسمان سے اونچا کر دیا ہے۔ اس کی اسمارٹنیس اور وجاہت پر مرتی ہیں۔ اس سے دوستی کرنے کی خاطر اس سے بات کرنے کے لیے خود کو اس قدر ارزاں کر لیا ہے کہ وہ کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا تو درکنار، وہ ان کی پرچھائیوں سے بھی بھاگتا ہے۔ چند فضول قسم کی لڑکیوں نے اپنی سستی ذہنیت کے مظاہرے اس کے آگے کیے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب لڑکیوں کی وہ انسلٹ کرتا پھرے۔ سندل چڑھ کر بولی، تمہیں یونیورسٹی آئے ابھی چند دن ہوئے ہیں، رفتہ رفتہ عادی ہو جاؤ گی اس ماحول کی۔ اور ڈیئر، اس کی دیوانی چند لڑکیاں نہیں ہیں، پوری یونیورسٹی ہے۔ ریما مسکرائی۔ بھابھی، سبریز ابھی تک نہیں آیا یونیورسٹی سے؟ زرمینہ گل گلفشاں بی بی سے مخاطب ہوئیں۔ نہیں، وہ آج یونیورسٹی نہیں گیا ہے، اپنے دوست کے ساتھ کہیں گیا ہے، اب آتا ہی ہوگا۔ آؤ ادھر بیٹھ جاؤ، خدا کا شکر ہے تم کمرے سے باہر تو نکلی۔ وہ انہیں بیڈ پر بٹھاتی ہوئی بولی۔ بھابھی، اسے جب تک میں دیکھ نہ لوں مجھے سکون نہیں ملتا، وہ آہستہ سے بولی۔ اس کا بھی یہی حال ہے، مجھ سے زیادہ تمہیں چاہتا ہے، وہ بہت قریب ہے تمہارے۔ پھپھو اور بھتیجے میں اتنی محبت بہت کم پائی جاتی ہے۔ صبح جاتے وقت وہ حسب معمول تمہارے کمرے میں گیا تھا، مگر تم سو رہی تھی۔ ارے آرام سے بیٹھو نا، اتنے سالوں بعد بھتیجے کی محبت میں اپنے کمرے سے باہر نکلی ہو۔ اپنا لاڈلا بھتیجا اتنا پیارا ہے تمہیں۔ میری دنیا اسی تک محدود ہے، میری کل کائنات وہی ہے، میری زندگی کی امید بھی وہی ہے۔ میں خود نہیں جانتی مجھے اس سے اتنا پیار کیوں ہے۔ وہ دیوار کو گھورتے ہوئے بولی۔ ارے یہ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ اچانک گلریز خان کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولے۔ ان کے لہجے میں حیرانگی، چہرے پر مسرت تھی۔ وہ اچانک ان کی آواز سن کر خوفزدہ ہو گئی۔ آہ بچاؤ بچاؤ، یہ شخص مجھے لوٹ لے گا، مجھے برباد کر دے گا۔ ان کی آنکھوں میں وحشت ابھر آئی تھی۔ بری طرح چیختے ہوئے گلفشاں کے پیچھے وحشت زدہ سی چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زرمینہ، یہ تمہارے لالا ہیں، مت خوفزدہ ہو، ہوش میں آؤ۔ وہ پریشانی سے اسے سنبھالتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ گلریز خان رنجیدہ سے وہاں سے چلے گئے تھے۔ بھابھی، میں لوٹ گئی، برباد ہو گئی۔ آپ اب آئی ہیں، اتنی دیر کیوں لگائی آپ نے آنے میں؟ وہ ان سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ تم پاک ہو، کنول کے پھول کی طرح پاکیزہ، کچھ نہیں ہوا تمہیں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اتنے میں زرمینہ بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ شروع میں تو بہت بوریت تھی، آپ نے تو وہاں جا کر میری خبر ہی نہ لی، وہ منہ پھلا کر بولی۔ بیٹا، ہم ایک جگہ تھوڑی گئے تھے، مختلف جگہوں پر ہم نے کیمپ لگائے تھے۔ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں لوگوں کو جدید سہولتیں میسر ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگوں کو تو پینے کا پانی بھی صاف نہیں ملتا۔ بہت دور سے تھوڑا پانی وہ حاصل کرتے ہیں جس سے ضرورت بمشکل پوری ہوتی ہے۔ ایسے دیہاتوں میں کنویں کھدوائے ہیں، ٹیوب ویل کی سہولت دی ہے۔ بدحالی، غربت، بے روزگاری اس قدر شدید ہے کہ معصوم بچے جن کی عمر تعلیم حاصل کرنے کی ہے وہ بھی تلاش معاش میں سرگرداں ہیں۔ پیٹ کی آگ سے مجبور ہو کر وہ بھیک مانگنے سے بھی نہیں شرماتے۔ بہت تنگ دستی کے دن گزار رہے ہیں وہ لوگ۔ پھر آپ نے کیا کیا ہے ان لوگوں کے لیے؟ وہ اشتیاق سے بولی۔ میں تو اللہ کا ایک بہت ہی حقیر بندہ ہوں، اصل کرنے والا ہے خدا۔ میرے سے جو تھوڑی بہت مدد ہو سکتی تھی وہ میں نے کر دی ہے۔ غربت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے ڈیڈی، اگر سب صاحب حیثیت لوگ غریبوں کی تھوڑی سی مدد بھی کریں تو کوئی غریب بھوکا نہیں سوئے۔ وہ ہمدردی سے بولی۔ سب غریبوں کا خیال کرنے لگی تو غربت ختم ہو جائے گی۔ اذان ہو گئی ہے، آپ بھی نماز پڑھیں، ہم مسجد سے نماز پڑھ کر آتے ہیں، پھر دونوں باپ بیٹی ساتھ کھانا کھائیں گے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولے۔ میرے پاپا سے ملتے ہوئے کیوں ڈرتے ہو آخر؟ سنوفشا زج ہو کر بولی۔ دراصل بات یہ ہے سنوفشا ڈیئر، تمہارے ڈیڈی بہت موٹے ہیں اور مجھے ڈر لگتا ہے غصے میں وہ کہیں مجھے مچھر کی طرح مار کر نہ پھینک دیں۔ اس نے خوفزدہ ہونے کی ایکٹنگ کی۔ وہ میرے ڈیڈی ہیں، کوئی کنگ کانگ تھوڑی ہیں، وہ منہ پھلا کر بولی۔ ان کے آگے تو کنگ کانگ بھی مچھر لگے، شمریز کہکہ لگاتے ہوئے بولا۔ اچھا تو جاؤ، پھر کیوں آئے ہو یہاں پر؟ وہ گیٹ بند کرتے ہوئے بولی۔
ارے تم تو ناراض ہو گئی، چلو آج تمہارے ڈیڈی کا بھی دیدار کر لیتے ہیں۔ یار دعا کرتی رہنا، چونٹی اور ہاتھی کا ملاپ اچھا نہیں ہوتا، وہ رونی آواز میں بولا۔ سنو، ڈیڈی سے کوئی فضول بات نہیں کرنا، بس جو وہ کہیں ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہنا، جو کچھ بھی کہیں ہاں میں جواب دینا تو کامیاب لوٹو گے۔ وہ شوقی سے مسکرائی۔ اوکے، ہاں میں ہاں ملانا تو بہت آسان ہے۔ وہ سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ڈیڈی، یہ میرے کلاس فیلو ہیں، شمریز خان۔ شمریز خان بہت ذہین اسٹوڈنٹ ہے، اس نے تعارف کروایا۔ وعلیکم السلام، وہ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولے۔ ڈیڈی، شمریز کو آپ کو دیکھنے وہ میرا مطلب ہے آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا، آپ ان سے باتیں کیجیے، میں چائے لاتی ہوں۔ سنوفشا وہاں سے کچن کی طرف چلی گئی۔ تو برخوردار، تمہیں مجھے دیکھنے کی بہت خواہش تھی؟ وہ اس سے کچھ دیر گھورنے کے بعد بولے۔ جی ہاں، وہ دانت نکالتا ہوا بولا۔ اچھا، میں کوئی عجوبہ ہوں؟ جی ہاں، سنوفشا نے تو یہی بولا تھا، اختلاف نہیں کرنا کسی بات سے۔ میں موٹا ہوں، لوگ کہتے ہیں میں دیو ہوں، کالا ناگ اس دھرتی پر بوجھ ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ اس سے گھورتے ہوئے بولے۔ انکل، لوگ کہتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، ویسے میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں نے آج تک بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جیسے آپ ہیں، ایسا میری نظر سے آج تک نہیں گزرا۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے آپ کی، اس نے تعریف کی۔ اچھا، میں اتنا موٹا ہوں کہ میرے جیسا کوئی موٹا ہی نہیں ہوگا، وہ گرائے۔ کھڑا ہو وہاں سے میرے نزدیک آ۔ اس کے ہاں کے جواب میں ان کا پارا ہائی ہو گیا۔ جی فرمائیے، وہ ڈرتا ڈرتا ان کے نزدیک پہنچ گیا۔ اب یہ چڑی مار کیا سمجھتا ہے کہ میں موٹا ہوں تو کیا عقل کا کھوٹا ہوں؟ اتنی دیر سے مجھے بیوقوف بنا رہا ہے، میری ہر بات کا جواب ہاں میں دیتا ہے۔ ابھی تجھے بتاتا ہوں احمق گدھا کون ہے۔ انہوں نے اسے گربان سے پکڑ لیا۔ انکل، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھ سے سنوفشا نے یہی کہا تھا، وہ گگیا کر بولا۔ ابے الو، اب میں نے ہاں ہاں سننا چھوڑ دی ہے، اب میں نہ سنتا ہوں، تیری ہاں ہاں کا مزہ ابھی چکاتا ہوں تجھے، وہ مکہ مارتے ہوئے بولے۔ سندل سبریز کی کلاس فیلو تھی، یہ سندل کو بعد میں کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد معلوم ہوا تھا۔ اشرف، عامر، ریما، سعدیہ کی بہت کوششوں کے باوجود وہ دوستی کرنے پر تیار نہیں تھے۔ ضد اور کھچاؤ ان کے درمیان پہلے دن سے پیدا ہو گیا تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ سندل پیچھے سیٹ پر بیٹھی ریما سے باتیں کر رہی تھی، اس کا ایک پاؤں باہر نکلا ہوا تھا، وہ باتیں کرنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے یہ محسوس ہی نہ ہو سکا کہ اس کا پاؤں راستے میں ہے۔ عامر اور سبریز اپنی سیٹ کی طرف بڑھ رہے تھے، عامر راستے میں پھیلے اس کے پاؤں کو پھلانگ کر آگے بڑھ گیا۔ سبریز کو اس کا یوں پاؤں پھیلا کر بیٹھنا ناگوار گزرا، وہ اپنے بھاری جوگر سے اس کا پاؤں کچلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ سندل باتوں میں اتنی مگن تھی کہ ایک دم ہی تڑپ اٹھی۔ کیا ہوا؟ برابر میں بیٹھی سعدیہ بولی۔ میرا پاؤں، وہ پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی۔ گلابی پاؤں بری طرح چھلا ہوا تھا، تکلیف کی شدت سے اس کے آنسو بہہ نکلے۔ چلو ڈریسنگ کروا کر آتے ہیں، بہت تکلیف ہو رہی ہوگی تمہیں، سعدیہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں رومال باندھ لوں گی، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ سبریز کو وہ دیکھ چکی تھی۔ یار، یہ تم نے اچھی حرکت نہیں کی، عامر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آئندہ سنبھل کر بیٹھے گی، تم انسان نہیں درندے ہو، دیکھو بیچاری تکلیف سے رو رہی ہے۔ عامر اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ یہ لڑکیاں ماہر ہوتی ہیں مگرمچھ کے آنسو بہانے میں، اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ آپ کو شرم نہیں آتی میرا پاؤں کچلتے ہوئے؟ وہ اس کی سیٹ کے نزدیک آ کر غصے سے چیخی۔ آپ کو شرم نہیں آتی راستہ روک کر بیٹھتے ہوئے؟ یہ کلاس ہے، آپ کی جاگیر نہیں جو آپ اپنی منمانی کریں، وہ بھی غصے سے بولا۔ آپ کی بھی حکومت نہیں چلتی یہاں جو آپ اس طرح سے دہشت پھیلائیں، وہ ترکی بترکی بولا۔ پروفیسر غوری کلاس میں آ چکے تھے، اسٹوڈنٹس اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے تھے، ابھی ان کے درمیان ہنگامہ اور بڑھتا ان کی آمد نے خاموشی پیدا کر دی تھی۔ کیا بات ہے بچوں؟ وہ ان کے نزدیک آ کر نرمی سے بولے۔ سر، انہوں نے میرا پاؤں زخمی کیا ہے۔ بہت غلط بات ہے، یہ اتنی معمولی سی باتوں پر آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ چلیں، آپ اپنی سیٹ پر بیٹھیں۔ وہ سندل سے مخاطب ہوئے۔ درگزر سے کام لینا سیکھیے، اتنی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ وہ سبریز سے مخاطب تھے۔ یہ معمولی سی چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں بڑی بڑی نفرتوں کو جنم دیتی ہیں، اور وقت ہے ہمیں ایک بن کر رہنے کا۔ ہمارے دشمن انہی باتوں سے فائدہ اٹھا کر ہمیں آپس میں لڑوا دیتے ہیں۔ ان کا موضوع دوسری طرف منتقل ہو گیا تھا۔ اگست کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، گھنگور گھٹائیں برسنے کو تیار تھی، کبھی کبھی ہلکی بوندوں سے موسم ٹھنڈا ہو رہا تھا، اور ایسے حسین اور دلکش موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے ان کے ڈپارٹمنٹ نے پکنک کا پروگرام بنایا۔ اور بہت بحث و تکرار کے بعد سب کی متفقہ رائے سے کلری جھیل اور ٹیٹا کا پروگرام سیٹ ہو گیا۔ پرائیویٹ بس روانگی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اب کس کا انتظار ہے؟ پروفیسر شیراز بولے۔ سبریز آ جائے، پھر چلتے ہیں، پروفیسر غوری ریسٹ واچ دیکھتے ہوئے بولے۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ سبریز اپنی کار پارکنگ میں کھڑی کر کے ان کی طرف آیا۔ برخوردار، اتنی لیٹ؟ سوری سر، تمہاری وجہ سے کتنے لیٹ ہو چکے ہیں، سب چلے آئیں۔ وہ ناراض سے کوچ کے اندر آ گئے۔ ہمارے نوجوانوں کو ٹائم کی پابندی کا کوئی احساس نہیں ہے، وہ بڑبڑائے۔
کوچ کے دونوں دروازے بند کر کے پردے ڈال دیے گئے۔ لڑکے، لڑکیاں اور دیگر اساتذہ اپنی اپنی سیٹوں پر براجمان تھے۔ سب سیٹیں پر ہو چکی تھی، صرف ایک سیٹ پر جگہ تھی۔ وہاں سندل بیٹھی تھی، باقی آدھی سیٹ خالی تھی۔ یار بیٹھنے کو جگہ دو مجھے، وہ عامر راشد وغیرہ کی طرف آ گیا۔ بھائی ایک سیٹ پر صرف 2 افراد بیٹھ سکتے ہیں، تمہارے لیے جگہ کہاں سے نکالیں؟ اس سیٹ پر بیٹھ جاؤ، جگہ خالی ہے، وہ شرارت سے بولا۔ بکواس مت کرو، خود بیٹھ جاؤ وہاں، وہ غصے سے بولا۔ اب کیا پرابلم ہے، بیٹھتے کیوں نہیں آپ؟ سرگوری بدستور ناراض تھے۔ نو پرابلم سر، پوچھ لوں گا تم لوگوں سے بھی، وہ بڑبڑاتا ہوا سندل کے برابر میں بیٹھ گیا۔ سفر طویل تھا، کوچ تیزی سے مہو سفر تھی۔ اسٹوڈنٹ خوش گپیوں میں مصروف تھے، آپس میں خوب چھیڑ چھاڑ ہو رہی تھی، اساتذہ اسٹوڈنٹس گھل مل گئے تھے۔ خدا کا شکر ہے زمین و آسمان آج ایک تو ہوئے۔ ریما ان دونوں کو ساتھ بیٹھا دیکھ کر چہکی۔ برا وقت تو سب پر آتا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ سب کی معنی خیز نظریں ان دونوں پر تھیں۔ سبریز سپاٹ چہرہ لیے بیٹھا تھا، ان کی مسکراہٹوں سے یکسر بے نیاز۔ سندل کا برا حال تھا، مارے غصے و کوفت کے اسے رونا آ رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے بالکل چپک کر بیٹھی تھی، جبکہ وہ خوب پھیل کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دوست مسلسل فکریں اچھال رہے تھے۔ سندل بہت ضبط سے ان کی بدتمیزیاں برداشت کر رہی تھی اور وہ کسی بات کا اثر نہیں لے رہا تھا۔ یار سبریز، تم تو اس طرح سنجیدگی سے خاموش بیٹھے ہو جیسے کوئی دلہا نکاح کے وقت بیٹھتا ہے۔ عامر کی بات پر کہکا تھا۔ تم تو ہو ہی گدھے، علاوہ ڈھینچو ڈھینچو کرنے کے تمہیں آتا کیا ہے؟ سبریز گدھے کی طرح آواز نکال کر بولا تو سب پھر ہنس پڑے۔ واہ واہ، ریئلی سبریز، یہ زبان تم پر بہت سوٹ کر رہی ہے، پھر بول کر دکھاؤ۔ تمہارے ساتھ رہ کر اثر تو آنا ہی تھا، وہ کب ہار ماننے والا تھا۔ باقی سفر خاموشی سے گزرا۔ کوچ گلری جھیل کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ سامنے جھیل کا پانی موتی کی مانند چمک رہا تھا، ارد گرد سرسبز شاداب باغات تھے۔ لڑکے لڑکیاں خوشی سے چیختے ہوئے اتر رہے تھے۔ سندل بھی خاموشی سے نیچے اتر گئی۔ سندل، کیا ہوا؟ دیکھو کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، کتنے دل فریب نظارے ہیں۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، پچھتا رہی ہوں میں یہاں آ کر، وہ بگڑے موڈ سے بولی۔ یہ کیا بات ہوئی، تم نے خود ہی تو انتخاب کیا تھا اس جگہ کا۔ اچھا تمہارا موڈ سبریز کی وجہ سے بگڑ رہا ہے؟ سندل ڈیئر، اس کی باتوں کا اثر مت لیا کرو، وہ ہے ہی ایسا اکھڑ بد دماغ، کسی کا لحاظ نہیں کرتا، بھول جاؤ اسے۔ آؤ چلو، ماسی نے دریاں بچھا لی ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئی۔ کھانے کا وقت ہو چکا تھا، لڑکیوں نے ماسیوں کے ساتھ مل کر کھانا لگایا۔ کھانا کھانے کے بعد چائے کا دور چلا، پھر سب ادھر ادھر بکھر گئے۔ سندل، آؤ چلو بوٹنگ کرتے ہیں۔ ریما سعدیہ افشاں اس کے قریب چلی آئی۔ بوٹنگ نہیں، پہلے بال کھیلیں گے، وہ اپنے بیگ سے پلاسٹک کی گیند نکال کر پھلاتے ہوئے بولی۔ پھر وہ سب پانی کی طرف بڑھ گئی۔ رنگ برنگ آنچل لہرا رہے تھے اور بھی بہت سے لوگ وہاں آئے تھے، ایک دوسرے پر پانی اچھالتے، شرارتیں کرتے۔ ان لوگوں کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، وہ ایم اے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، بالکل بچوں کی طرح شوخیاں اور حرکتیں کر رہے تھے۔ بس بھائی میں اب تھک گئی، سارے کپڑے بھی بھیگ گئے میرے، میں کپڑے سکھا کر آتی ہوں، سندل گیند ان کی طرف اچھال کر بولی اور کپڑے سکھانے کی غرض سے ٹہلنے لگی۔ آسمان پر ابر چھایا ہوا تھا، خوشگوار ہوا کے جھونکے فرحت بخش رہے تھے۔ وہ ٹہلتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ اس نے اپنے بیگ سے پاپ کارن کی تھیلی نکالی اور آگے بڑے بڑے پتھروں پر پانی میں پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ دوسرے بڑے پتھر سے ٹیک لگا لی۔ سر بہت ٹائم ہو چکا ہے، ابھی ہمیں مکلی بھی جانا ہے، سب کو بلائیں۔ سبریز اپنی بھاری آواز میں ان سے مخاطب ہوا۔ تھوڑی دیر میں ہی سب کوچ میں بیٹھ چکے تھے۔ ارے بھائی سندل کہاں ہے؟ سرگوری اسے سیٹ پر موجود نہ پا کر حیرانگی سے بولے۔ کہاں گئی سندل، کہاں رہ گئی؟ سب کو اچانک اس کی غیر موجودگی کا احساس ہوا۔ سبریز، عامر، راشد، آپ لوگ دیکھیں کہاں رہ گئی ہے سندل؟ اساتذہ گھبرا گئے تھے کہ وہ ان کی ذمہ داری پر تھی۔ پروفیسر گوری اور میڈم سائرہ بری طرح پریشان ہو گئیں۔ وہ تینوں اسے مختلف جگہوں پر دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں بھی پریشان سے تھے، جبکہ سبریز بہت چلا رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اس بیوقوف لڑکی کا سر توڑ دیتا جو اتنا خوار کر رہی تھی۔ عامر، کیا چل رہا ہے؟ بہت بو آ رہی ہے جلنے کی۔ راشد سبریز کی طرف اشارہ کر کے شرارت سے بولا۔ محسوس تو میں بھی کر رہا ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ ڈیئر برادر، یہ عادت چھوڑ دو ہر وقت کرتے رہنے کی، ورنہ کالے ہو گئے تو یہ جو سارے زمانے کی لڑکیاں جان دیتی ہیں تم پر، خواب میں بھی تمہیں دیکھنا پسند نہیں کریں گی۔ عامر اس کے سرخ و سفید وجیح چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، جو براؤن پینٹ چیک دار شرٹ میں بہت اسمارٹ اور وجیح لگ رہا تھا۔ میرا میٹر گھوم گیا نا تو میں تمہارا سر توڑ کر رکھ دوں گا۔ اس کی سبز آنکھوں میں بجلیاں سی کون گئیں۔ وہ بیٹھی ہے سامنے پتھر پر۔ عامر کی نظر سامنے پڑے پتھروں پر پڑی تو وہ پکار اٹھا، بہت خوب، یہاں آرام کیا جا رہا ہے۔ وہ اتنی زور سے چیخا کہ سندل، جو نہ جانے کس وقت سو گئی تھی، اس کی بھاری غصیلی آواز سن کر چونک کر اٹھ گئی۔ اپنی عزت و وقار کا آپ کو ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ اس ویران جگہ تنہا آرام سے سو رہی ہیں، کسی کو بتا کر بھی نہیں آئی۔ سب خادم ہیں آپ کے، ڈھونڈتے پھر رہے ہیں آپ کو پاگلوں کی طرح۔ اس کا لہجہ اتنا کڑوا اور تیور اتنے خطرناک تھے کہ وہ باوجود کوشش کے کچھ نہ بول سکی۔ گھمنڈ کس بات کا ہے تمہیں، کیا سمجھتی ہو خود کو؟ سبریز، سبریز، یار پلیز چھوڑو، مس سندل بے قصور ہیں، چلے آئیں۔
مس سندل، ہم آپ کو 2 گھنٹوں سے ڈھونڈ رہے ہیں، سب پریشان ہو رہے ہیں آپ کی غیر موجودگی کی وجہ سے۔ اگر آپ بتا کر آ جاتی تو اتنا پریشان نہیں ہونا پڑتا۔ راشد اسے نرم لہجے میں سمجھاتا ہوا بولا، جبکہ وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی، آنسو تیزی سے امڑتے چلے آ رہے تھے۔ سر نے اس کے روئے روئے چہرے اور سبریز کے تنے ہوئے چہرے دیکھتے ہوئے کہا، اسے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ ان کے بیٹھتے ہی کوچ روانہ ہو چکی تھی اور انہیں مکلی پہنچتے ہوئے کافی وقت لگ گیا تھا۔ جب وہ کوچ سے اترے تو بہت رات ہو گئی تھی، بادل چھوٹ گئے تھے، نیلے آکاش پر تاروں کے جھرمٹ میں چاند پوری آب و تاب سے چاندنی بکھیر رہا تھا۔ اب یہاں رکنا فضول ہے، تاریکی میں بچے کہاں گھوم پھر سکیں گے؟ میڈم سائرہ دیگر اساتذہ سے مخاطب ہوئی، واپس چلتے ہیں، بہت رات ہو چکی ہے۔ میڈم، اس وقت سفر کرنا مناسب نہیں ہے، آج کل جو ماحول میں کرپشن ہے اس سے سبھی واقف ہیں۔ یہاں سے شہر تک کا راستہ تمام ویران پڑا رہتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم کوئی خطرہ مول لیے بغیر آج رات یہیں قیام کر لیں، صبح ہوتے ہی ہم روانہ ہو جائیں گے۔ سبریز بہت دیر سے ڈرائیور کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا، ان کے قریب آ کر انہیں مشورہ دیا۔ سبریز کی رائے مناسب ہے، ان کے اندیشے درست ہیں، پروفیسر شعیب نے اسے سراہا، لیکن ہم رات ٹھہریں گے کہاں؟ میڈم سائرہ کے ساتھ اساتذہ پریشان ہو گئی تھی۔ ہم یہاں ریسٹ ہاؤس کے مالک سے بات کر کے آتے ہیں۔ سبریز اور سرگوری وہاں سے چلے گئے۔ وہ سب ابھی کھانا کھا کر فارغ ہوئے تھے، چائے کا دور چل رہا تھا۔ ریسٹ ہاؤس کے بڑے سے کمرے میں وہ دریاں بچھا کر بیٹھے چائے پیتے ہوئے چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھے۔ ریما، سعدیہ، کومل، ہوشیاری سے سونا، جو کمرہ تم کو ملا ہے اس کا پچھلا دروازہ عین قبرستان کے اندر کھلتا ہے، بلکہ 4 قبریں تو دیوار کے ساتھ ہی بنی ہوئی ہیں۔ ہو سکتا ہے مردے اپنے نئے پڑوسیوں کو ویلکم کہنے کے لیے رابطہ قائم کریں۔ راشد انہیں چھیڑتے ہوئے بولا، سر دیکھیں یہ ہمیں ڈرا رہا ہے۔ کومل سہمی ہوئی آواز میں بولی، ریسٹ ہاؤس مکلی کے قبرستان کے اندر ہی بنا ہوا تھا اور یہاں رات بسر کرنے کے خیال سے ہی لڑکیاں خوفزدہ تھیں۔ بیٹا ڈرتی کیوں ہیں آپ لوگ؟ انسان خطرناک ہوتے ہیں، مردے تو بے جان ہوتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، چلو بچوں، بہت ٹائم ہو چکا ہے، اب سونے کی تیاری کرو۔ وہ جلدی جلدی چائے پی کر کھڑے ہو گئے۔ ایک کمرے میں لڑکیاں دیگر اساتذہ تھیں اور ایک کمرے میں لڑکے اور پروفیسرز تھے۔ ریما، سعدیہ اور دوسری لڑکیاں تو بستروں پر لیٹے ہی سو گئی تھیں۔ سندل وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے والد اصفہان صاحب اس سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، مگر نماز روزے کی معمولی سی بھی کوتاہی برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایک نماز بھی قضا نہیں کرتی تھی۔ آج تو صاف جگہ نہ ملنے کی وجہ سے اس کی 3 نمازیں قضا ہو گئی تھیں، جس کا اسے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ وہ کپڑے بدل کر نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر اپنے بستر پر آ گئی۔ بہت دیر کے باوجود نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اکتا کر اٹھ گئی۔ اس نے کھڑکی کھولی، تازہ ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تو وہ فریش ہو گئی۔ اس نے دلچسپی سے باہر نگاہ دوڑائی۔ ستاروں کی روشنی اور چاند کی چاندنی ہر سمت پھیلی ہوئی تھی۔ ماحول دلکش، حسین اور خوابناک لگا اسے۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ہر سو پھیلے ہوئے کھنڈرات چاندنی میں عجیب پراسرار لگ رہے تھے۔ تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر بنی چھوٹی بڑی قبریں ویران پڑی تھیں۔ الیکٹرک کھمبوں پر لگے مرکری بلبوں کی روشنی ناکافی تھی۔ وہ بغیر کسی خوف و وحشت کے اس خاموش بستی کا چاندنی رات کا نظارہ کر رہی تھی۔ ذہن پر چھایا جمود و غبار صاف ہو گیا تھا۔ وہ نہایت اطمینان سے بشاش سی ٹہلتی ہوئی اپنی سوچوں میں اتنی مگن تھی کہ کسی نے اچانک اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ سبریز کھڑکی بند کر کے لیٹنا ہی چاہتا تھا کہ سامنے اس کی نظر پڑی۔ چاندنی میں اس کا سراپا نمایاں ہو رہا تھا۔ سفید لباس میں ٹہلتا ہوا وجود اس سے چونکا گیا۔ بھوت چڑیل پر وہ اعتقاد نہیں رکھتا تھا۔ پھر وہ کون ہے؟ لڑکی کوئی بھی اتنی بہادر نہیں ہو سکتی جو ایسی جگہ پر رات کو چہل قدمی کرے۔ چلو کون ہے، آگے چل کر دیکھنا چاہیے۔ وہ خود سے مخاطب ہوا اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ سب بے خبر سو رہے تھے، قبل اس کے کہ سندل کے منہ سے چیخ نکلتی۔ ایک مضبوط ہاتھ نے اس کے کھلے منہ کو بند کر دیا۔ اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس نے دیکھا تو جان میں جان آئی۔ سبریز آپ؟ وہ اپنی لڑکھڑاتی زبان پر قابو پا کر بولی۔ وہ اس کی طرف حیرت اور بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے۔ سبز پریشان آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھی۔ ابھی آپ میرا ہارٹ فیل کرواتے، کیا ضرورت تھی اس طرح ڈرانے کی؟ وہ خشک لہجے میں بولی، مجھے یقین کر لینے دو، یہ واقعی آپ ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا میں کوئی چڑیل نظر آ رہی ہوں؟ واقعی یہ آپ ہیں۔ چڑیل آپ جیسی بدصورت اور بد مزاج نہیں ہوتی، وہ سکون سے بولا۔ کبھی اپنی شکل بھی آئینے میں دیکھ لیا کریں، وہ منہ بنا کر بولی۔ فضول بحث ختم کرو، یہ بتاؤ یہاں کس کی اجازت سے آئی ہو؟ اس کے چہرے پر کرختگی چھا گئی۔ مجھے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اپنی مرضی سے آئی ہوں میں یہاں، وہ اسی لہجے میں بولی۔ اب تمہاری خیریت اسی میں ہے، شرافت سے یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ تمہارا گلا دبا کر یہیں کسی قبر میں دفن کر دوں گا۔ مجھے لڑکیوں کی بے جا آزادی اور خود مختاری قطعی پسند نہیں ہے، وہ اسے اطمینان سے ٹہلتے دیکھ کر زہریلے لہجے میں بولا۔ میں اپنی مرضی سے آئی تھی اور اپنی مرضی سے جاؤں گی، کسی کے فضول رعب و دنس میں آنے والی نہیں ہوں۔ ایسے نہیں مانو گی، ڈھیٹوں کی اعلیٰ اقسام سے جو تعلق رکھتی ہو۔ وہ اس کی ہٹ درمی اور ضد دیکھ کر جھنجھلا گیا تھا۔ وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے اس کی موجودگی سے لا علم ہو۔ وہ تپ اٹھا تھا،
کھڑی ہو وہ اسے دونوں بازو سے پکڑ کر کھڑا کرتا ہوا بولا، چھوڑے مجھے۔ اس کی انگلیاں آئینی سلاخوں کی طرح اسے بازو میں گڑی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہی چاہتی تھی تم تو یہی صحیح۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اس کے کمرے تک لے گیا، کھلے ہوئے دروازے سے اس کو گیند کی مانند اندر اچھال کر باہر سے کنڈی لگا دی اور اپنے کمرے تک آ گیا۔ اندر آ کر اس نے سکون کا سانس لیا، ورنہ تو وہ گھبرا رہا تھا کہ اگر اسے اس وقت سندل کے ساتھ کوئی دیکھ لیتا تو کیا کیا اسکینڈل بنتے جو اسے پسند نہیں تھے۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد وہ روانہ ہو چکے تھے۔ کوچ تیزی سے منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ڈیڈی، میں آپ کی شکل دیکھنے کے لیے ترس جاتی ہوں۔ میں غریب ہوں، آپ کی محبت کی بھوکی، کبھی مجھ پر ترس کھایا کرے نا۔ سندل عثمان صاحب سے روٹھے لہجے میں بولی۔ میری بیٹی تم مجھ سے کیوں خفا رہتی ہے؟ ان کے پروکار چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میرے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا، کبھی سیلاب زدگان کی طرف جا رہے ہیں تو کبھی کچی آبادیوں کے مکینوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور کہیں بیٹی، وہ درمیان میں بولے، اس طرح نہیں کہتے، اللہ میاں ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ میاں آپ سے ناراض ہوں گے کہ آپ کے پاس اکلوتی بیٹی کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ آپ مجھے اس طرح مت بہلایا کریں، اب میں بڑی ہو گئی ہوں۔ اس کے اس طرح کہنے سے وہ بے ساختہ ہنس دیے۔ عثمان صاحب ملک کی مایہ ناز ہستی تھے۔ انہوں نے اپنی دولت غریبوں اور مسکینوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دی تھی۔ غریبوں، محتاجوں، بے سہاروں کے لیے وہ ایک مشفق و پرخلوص سرپرست کی حیثیت رکھتے تھے۔ بے شمار فلاحی ادارے ان کی سرپرستی میں بیواؤں، یتیموں کے لیے کام کر رہے تھے۔ معذور اور بے سہارا لوگوں کے لیے انہوں نے اسپتال اور گھر بنوا رکھے تھے جہاں وہ آرام و سکون سے رہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ضرورت مندوں کی ظاہری اور پوشیدہ امداد کرتے رہتے تھے۔ ان کی انسانی ہمدردی و دریا دلی کے ملک سے باہر بھی چرچے تھے۔ لوگ انہیں بہت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کی بے لوث خدمات کی وجہ سے کئی صدارتی ایوارڈ بھی انہیں مل چکے تھے۔ اچھا بھائی، چلو آج ہم اپنی بیٹی کی ساری ناراضگی دور کر دیتے ہیں۔ یہ ہوئی نہ بات، وہ جھوم اٹھی۔ پہلے ہوٹل میں کھانا کھائیں گے، پھر آئس کریم کھائیں گے۔ آج تو میں کتنا انجوائے کروں گی۔ میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ پھوپھو جانی، دیکھیں موسم کتنا اچھا ہے، چلے میں آپ کو آئس کریم کھلا کر لاتا ہوں، سبریز نے کہا۔ اس عمر میں آئس کریم کھاتی کیا اچھی لگوں گی؟ وہ اس کے سر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ پھوپھو، آئس کریم ہر عمر کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ سبریز کے اشارے پر پھوپھو تیار ہونے چلی گئی۔ سبریز، تم میرے پاس بیٹھو۔ شمریز کار ڈرائیو کرے گا۔ آج میرا دل نہیں چاہ رہا تمہیں خود سے جدا کرنے کو، وہ اسے اپنے نزدیک جگہ دیتے ہوئے بولی۔ جی لاڈلے، تو آپ کے ایک یہی ہے، ہم تو ایسے ہی فالتو۔ شمریز بڑبڑایا تو سب مسکرا دیے۔ دراصل زرمینہ، اتنے برسوں بعد تم گھر سے باہر نکلی ہو، اس وجہ سے گھبرا رہی ہو، بی بی گل ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ پھوپھو جانی، آپ کون سی آئس کریم کھائیں گی؟ سبریز مینیو دیکھتا ہوا بولا۔ جو میرا بیٹا کھائے گا میں بھی وہی کھاؤں گی، وہ پیار بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ یا اللہ، تو نے کیوں مجھے دنیا میں جلانے کے لیے بھیج دیا؟ شمریز آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولا۔ وہ سب اپنی اپنی پسندیدہ آئس کریم کھانے میں مصروف تھے، ساتھ ساتھ باتیں بھی ہو رہی تھی۔ وہ مہارا وینی بیوٹی مل گئی۔ پھوپھو جانی، لالا کے لیے لڑکی دیکھ لی ہے میں نے، ایک دم ہی شمریز چیخا۔ کہاں ہے، کدھر ہے، کیوں بکواس کرتے ہو؟ گل بی بی نے اسے جھڑکا۔ وہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، وہ بلیک سوٹ میں۔ اس نے سامنے اشارہ کیا۔ ان کے ساتھی سبریز کی نظریں بھی بے ساختہ ادھر اٹھ گئی۔ اوہ، اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ ملک کی نامور شخصیت کے ساتھ وہ بلا شبہ سندل ہی تھی جو ان کے ساتھ ہنستی ہوئی کار میں بیٹھ رہی تھی۔ اصفہان! اچانک پھوپھو جانی کے منہ سے سہمی ہوئی آواز نکلی۔ سبریز نے ان کی طرف دیکھا۔ ان کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ وہ خوفزدہ سہمی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں کچھ دیر قبل سندل اصفہان صاحب کے ساتھ کار میں بیٹھ رہی تھی۔ کار وہاں سے جا چکی تھی مگر وہ ابھی تک وہیں دیکھ رہی تھی۔ آئس کریم کا کپ ان کے ہاتھ سے گر چکا تھا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ ان کی پھیلی ہوئی خوفزدہ آنکھوں میں دنیا جہاں کی وحشت و اجنبیت ابھر آئی تھی۔ پھوپھو جانی، کیا ہوا؟ وہ ان کے قریب آ کر بولا۔ نہیں، میرے قریب مت آؤ، چلے جاؤ یہاں سے، جاؤ، مت آؤ میرے قریب، بچاؤ بچاؤ! وہ ہوش و حواس سے بیگانہ چیخ رہی تھی۔ سبریز، شمریز، زرین، بی بی گل سب انہیں سنبھالنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے مگر وہ اپنی پہچان کھو چکی تھی۔ وہ دہشت زدہ سی چیختی ہوئی مین روڈ کی طرف بھاگ گئی۔ قبل اس کے کہ شمریز، سبریز ان تک پہنچتے اچانک وہ ہو گیا جس کا انہوں نے تصور بھی کبھی نہیں کیا تھا۔ سامنے سے آتے تیز رفتار ٹرک سے وہ ٹکرا گئیں۔ ان چاروں کی چیخ سے بلند زرمینہ کی چیخ تھی۔ وقت تھم گیا، ہر طرف خاموشی چھا گئی، ہر دکھ درد سے آزاد۔ آخر ان کا بے جان جسم سڑک پر پڑا تھا، اپنے ہی خون میں نہایا ہوا۔ بیٹا، جانے والوں کو بلانا پڑتا ہے، اتنا سوگ نہیں مناتے، تکلیف ہوتی ہے ان کی روح کو، بی بی گل کمرے کی لائٹ آن کرتے ہوئے سبریز سے بولی۔ اس کی حالت دیکھ کر ان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ میلے کپڑوں میں بڑی ہوئی شیب، الجھے بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ چلو بیٹا، منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھا لو، کب تک اس طرح رہو گے؟ چاند، صبر کرنا اچھی بات ہے، میں جانتی ہوں زرمینہ تمہیں مجھ سے زیادہ پیاری اور عزیز تھی، اب تم ایسے رہو گے تو اس کی روح کتنی بے چین ہوگی، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ ماں، ان کو اس دنیا میں سوائے ذہنی اذیت و محرومیوں کے ملا ہی کیا ہے؟ اور جب موت ملی بھی تو اتنی اذیت ناک جن لوگوں کے لیے دنیا میں جگہ نہیں ہوتی، خدا انہیں کیوں بھیج دیتا ہے؟ بیٹا، اللہ اپنے ان بندوں کا امتحان بھی تو لیتا ہے جو اس سے پیارے ہوتے ہیں۔
اب آپ کو بتانا پڑے گا کہ پھپھو جانی کو تباہ کرنے والا کون تھا، کون جلاد تھا وہ جس نے میری پھول جیسی پھپھو جانی کو کانٹوں میں لا پھینکا تھا۔ اگر آپ نے مجھے نہیں بتایا تو میں خود کو شوٹ کر لوں گا۔ اس کے مضبوط لہجے کی سچائی انہیں دہلا گئی۔ وہ ایسا کر بھی گزرتا، اس سے کوئی بعید نہ تھا۔ آج انہیں اس تکلیف دہ راز سے پردہ اٹھانا ہی پڑا جس کی حفاظت وہ پچھلے 25 سال سے کرتی آ رہی تھی۔ وہ ماضی میں کھو گئی۔ بھابھی سویٹ، آپ میری ماں بھی ہیں، بہن بھی ہیں اور دوست بھی، سب کچھ ہیں آپ میری۔ کیا بات ہے، یہ اتنی لمبی چوڑی تمہید کس لیے باندھی جا رہی ہے؟ وہ مسکرا کر بولی۔ بھابھی، وہ میرا کلاس فیلو ہے نا، اصفہان صدیقی، وہ آپ سے، لالا سے اور بابا سے ملنا چاہتا ہے۔ زرمینہ سرخ چہرے کے ساتھ اٹک اٹک کر بولی۔ اچھا، کیوں ملنا چاہتا ہے؟ لے آنا کسی دن۔ وہ اسے چڑھانے کے لیے انجان بن کر بولی۔ وہ پرسوں کی فلائٹ سے امریکہ جا رہا ہے، وہ تنہا ہے، پچھلے دنوں اس کے والدین ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے، بہت جائیداد ہے ان کی، ان کا کوئی بزرگ نہیں ہے۔ سمجھ گئی میں، مجھ سے بھی شرماتی ہو، کل کہہ دینا اسے بابا جان سے مل لے۔ لیکن بھابھی، مجھے بابا جان سے خوف ہے، وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے تسلی دی۔ دوسرے دن ڈرائنگ روم سے اصفہان صدیقی اور بابا کی گفتگو کی آوازیں آ رہی تھی۔ بھابھی نے چائے اور دیگر لوازمات کے ساتھ ٹرالی اندر بھجوا دی۔ اب دونوں کھڑکی سے لگی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ زرمینہ، تمہاری پسند تو شاندار ہے۔ بھابھی نے پردہ سرکا کر لمبے چوڑے بے حد خوبرو سے اصفہان صدیقی کو دیکھتے ہوئے اس سے سرگوشی کی۔ زرمینہ نے مسکرا کر گردن جھکا لی۔ نوجوان، تم نے ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگنے سے پہلے اپنی ذات اور اوقات تو دیکھ لی ہوتی۔ تم نے جرأت کی تو کیسے میری بیٹی کا نام اپنی زبان پر لانے کی؟ ان کی غضبناک دھاڑ سے وہ سہم گئی۔ محترم، میں نے کوئی گستاخ بات نہیں کی، وہ بہت ادب سے نرم لہجے میں بولا۔ تم نے ہماری عزت کو گندی نظروں سے دیکھا ہے، ہماری خیرت کو للکارا ہے۔ غیروں میں بیٹی دیکھ کر ناک کٹوا لوں اپنی، گردن جھکا لوں، شملہ نیچے کر لوں اپنا۔ ہم پٹھان ہیں، اونچی ذات ہے ہماری۔ ان کی گرجدار اور پرجلال آواز در و دیوار سے ٹکرا رہی تھی۔ زرمینہ بی بی گل کے سینے سے لگی رونے لگی۔ دیکھیے محترم، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان چاہے کسی بھی برادری اور ذات سے تعلق رکھتا ہو، اس کا مسلمان ہونا تمام ذاتوں، تمام برادریوں، تمام طبقوں کو توڑ کر ایک مضبوط دیوار بنا دیتا ہے۔ صرف مسلمان ہی ہمارا نام، ہماری پہچان اور ہماری ذات ہے۔ سب سے افضل، سب سے برتر اور سب سے مرتبے والی تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ ہم اس کے حقیر فقیر بندے کیسے اپنی ذات بنا سکتے ہیں؟ یہ سب ذاتیں، برادریاں تو غیر مسلموں کی پہچان ہیں۔ ہمارے مذہب میں سب کو ایک نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ یہ گمراہ کن رسم و رواج، روایات محض ہمارے دلوں میں نفرت، دشمنیاں پیدا کرتے ہیں۔ چھوڑ دیجیے ان ذات برادری کے غرور کو، توڑ دیجیے ان عصبیتوں کے غرور کو۔ ہمارا اللہ ایک، ہمارا رسول ایک، ہمارا کلمہ ایک، ہمارا قرآن ایک، تو پھر ہم کیوں اپنے گرد لسانیت کی اونچی اونچی دیواریں چن رہے ہیں؟ اپنے دلوں سے نفرتیں مٹا کر ایک ہو کر تو دیکھیے، نکال دیجیے دل سے یہ وہم کہ آپ مجھ سے برتر ہیں۔ نوجوان، اس سے پہلے کہ ہم تمہیں گولی مار دیں، چلے جاؤ اس گھر سے۔ اگر تم ہمارے مہمان نہ ہوتے تو تمہاری لاش جاتی یہاں سے۔ ہم غیرت مند لوگ ہیں۔ غیرت صرف آپ کی ہی غلام نہیں، غیرت سب میں ہوتی ہے۔ میری بات آپ یاد رکھ لیں، جو جھکنا نہیں جانتے وہ ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ آنے والا وقت کرے گا کہ کس میں زیادہ غیرت ہے۔ وہ ایک ایک لفظ بہت اعتماد سے کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ بھابھی، اصفہان کے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز بابا جان کو منا لیں ورنہ میں مر جاؤں گی، وہ بہت اچھا ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ بی بی گل سے لپٹ کر شدتوں سے رو دی۔ پاگل مت بنو زر، بابا جان کی عادت جانتی ہو کہ وہ اپنی آن پر جان دے دیں گے مگر اپنی ضد نہیں چھوڑیں گے۔ اصفہان کو برا خیال سمجھ کر بھول جاؤ۔ اگر بابا جان کو معمولی سی بھی بھنک پڑ گئی کہ تم اصفہان کی خواہش میں شامل ہو، وہ تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی زندہ دفن کر دیں گے۔ اپنی آن بان اور عزت انہیں اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے، آئندہ تمہارے لبوں پر اس کا نام بھی نہیں آنا چاہیے۔ وہ اسے سمجھا کر چلی گئی تھی مگر وہ اس کی محبت میں بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ اصفہان کا اصول اس کے لیے ناگزیر ہو چکا تھا، وہ اسے ان سگے رشتوں سے زیادہ عزیز ہو گیا تھا۔ وہ سب کو کھو کر صرف اصفہان کو پانا چاہتی تھی اور اسے پانے کے لیے وہ باغی ہو گئی۔ اپنا ضروری سامان بیگ میں لے کر وہ رات کی تاریکی میں خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ موسلادھار برستی بارش، کڑکتی بجلی، گرجتے بادلوں نے اسے گھر سے نکلنے میں بڑی مدد دی۔ بھابھی اور بابا اپنے کمروں میں تھے۔ اصفی، وہ اپنے خیالوں میں گم آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ جلتی سگریٹ ہاتھ میں دبی ہوئی تھی۔ اس کے دو تین بار پکارنے پر اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ وہ دروازے میں کھڑی تھی، ڈارک پرپل کلر میں ملبوس بلیک کلر کی چادر میں خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے کپڑے بدن سے چپک گئے تھے۔ زرمینہ، یہ تم ہو یا میرا خیال کہ میں اب جاگتے میں بھی تمہارے ہی سپنے دیکھنے لگا ہوں؟ وہ ہولے سے بڑبڑایا۔ ہاں، یہ میں ہی ہوں، خواب نہیں حقیقت ہے تمہاری زر۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، سب کو چھوڑ آئی ہوں میں تمہاری خاطر۔ اب کبھی مجھے خود سے جدا نہیں کرنا ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی۔ یہ کیا کر آئی تم؟ میں اس طرح تمہیں قبول نہیں کر سکتا، چلو میں تمہیں گھر واپس چھوڑ آؤں۔ وہ سخت لہجے میں بولا۔ نہیں، اب کبھی نہیں جاؤں گی میں وہاں۔ اس گھر کو میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی ہوں، میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔
ارے بیوقوف، قدرت نے خود تجھے موقع فراہم کیا ہے گل زمان خان سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کا۔ بہت غرور ہے اسے اپنی ذات پر، بہت افضل سمجھتا ہے وہ اپنی برادری کو۔ ملا دے اس کی عزت خاک میں، توڑ دے اس کے غرور کو، لے لے اپنا انتقام، انتقام اپنے ٹھکرائے جانے کا۔ اچانک ہی اس کے اندر شیطان بری طرح چیخنے لگا، اندر باہر ہر سمت سے اسے یہی صدائیں آنے لگی۔ اسی لمحے وہ بھول گیا کہ وہ لڑکی جو اس کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ آئی ہے، اسے خود وہ اپنی جان سے زیادہ پیاری تھی، مگر اس وقت شیطان اسے اپنے قابو میں کر چکا تھا۔ اسے سامنے اپنی محبت نہیں بلکہ ایک خود پسند مغرور باپ کی بیٹی کھڑی نظر آ رہی تھی۔ چلو اندر آ جاؤ۔ وہ اس کے ساتھ اندر آ گئی۔ اس کے بدلے لب و لہجے پر اس نے غور نہیں کیا۔ بہت غرور ہے تمہارے باپ کو اپنی برادری پر، بہت فخر ہے اسے اپنی عزت پر، اب اس کا غرور ختم سمجھو۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ تمہارے باپ نے مجھے کیا سمجھا تھا؟ میری ذات گھٹیا ہے، کمینے خاندان سے ہوں میں۔ آج ایک شریف انسان کو تمہارے باپ نے ختم کر دیا، اب میں اسے گھٹیا اور کمینہ بن کر دکھاؤں گا۔ وہ اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا، میں کہتی ہوں وہیں رک جاؤ، آگے مت آؤ۔ وہ اس کے نئے روپ سے دہل اٹھی تھی، نزدیک مت آؤ میرے۔ وہ اسے مسلسل اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر چیخی، تم مجھے برباد کرنا چاہتے ہو، مگر یاد رکھو مجھے برباد کر کے ساری زندگی بے سکون رہو گے۔ بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ بادلوں کی گرج، بجلی کی چمک نے اس کی چیخوں اور سسکیوں کو اپنے اندر چھپا لیا۔ نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا۔ دو مردوں کے درمیان ہونے والی انا و ضد، غمزہ غرور، ذات برادری کی برتری اور کمتری کی خود ساختہ جنگ میں ایک معصوم و بے قصور لڑکی کا عزت و وقار تباہ ہو گیا۔ پھر وہ رات ہی کو بے ہوش زرمینہ کو گیٹ پر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ایئرپورٹ سے بابا جان کو ٹیلی فون کر کے اپنے انتقام لینے کی بھیانک خبر سنا دی۔ وہ جو ہر بات سے بے خبر تھے، ایسی منحوس خبر سن کر ایک پل بھی زندہ نہ رہ سکے۔ فوراً دماغ کی رگ پھٹ جانے سے لمحے بھر میں ہر ذلت و رسوائی سے رہائی پا گئے۔ کتنے سالوں تک زرمینہ سکتے کی کیفیت میں رہی، پھر رفتہ رفتہ اس پر جنونی دورے پڑنے لگے۔ وہ ہوش و حواس سے قطعی بیگانہ ہو چکی تھی۔ اس کی دنیا صرف اس کے کمرے تک محدود تھی۔ وہ مردوں کے سائے سے بھی خوفزدہ تھی۔ اگر کبھی اتفاق سے کوئی نوکر یا گلریز اس کے کمرے میں چلے جاتے تو اس پر شدید دورہ پڑ جاتا تھا۔ بہت علاج کروانے کے بعد وہ کچھ بہتر ہوئی تھی۔ اب تمہاری محبت میں وہ کچھ زندگی کی طرف لوٹنے لگی تھی کہ وہ جان لیوا حادثہ ہو گیا۔ ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ بابا نے اس کمینے کو ڈھونڈا نہیں۔ اس تمام عرصے میں وہ پہلی بار بولا، عجیب سے لہجے میں، وہ تو جبھی امریکہ بھاگ گیا تھا۔ تمہارے بابا نے خاموشی سے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اپنے پیچھے کوئی نشان نہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ ہم شور کرتے تو رسوائی بدنامی ہماری ہی تھی، اسی لیے خاموشی سے وہ شہر چھوڑ کر ہم یہاں آ گئے۔ کیا نام تھا اس کا؟ کون تھا وہ؟ میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ یہ دنیا اتنی وسعت نہیں رکھتی۔ اس کے لہجے میں غراہٹ تھی، آنکھوں میں دہکتے شعلے۔ یہ کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہی ہے اسی شہر میں، مگر ہم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ ایک بہت مشہور و معروف شخصیت ہے۔ تمہیں اعتبار نہیں آئے گا اس کا نام سن کر، اصفہان صدیقی، مشہور سماجی رہنما۔ وہ آہستگی سے بولی، کیا؟ کیا اصفہان صدیقی؟ جو تہجد گزار ہے، عام دنوں میں بھی روزے رکھنے والا شخص، غریبوں کا داتا، مسکینوں یتیموں کا سہارا۔ اس کے کان سائی سائی کرنے لگے۔ وہ بے یقینی کی نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا، جسے انہیں غلط فہمی ہو۔ میں نے کہا تھا نا تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ اس شیطان نے اپنی اصلیت چھپانے کے لیے فرشتے کا بیس بدلا ہوا ہے۔ ستم تو یہی ہے، ہم چاہنے کے باوجود اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ کمرے سے چلی گئی۔ میں پھوپھو جانی کی ایک ایک اذیت کا حساب لوں گا اس درندے سے۔ اس نے ہتھیلی پر مکہ مارا۔ یار ایسا کیا کام ہے اصفہان صدیقی سے جو تم اس کا ایڈریس جاننے کے لیے بے چین ہو رہے ہو؟ کچھ قرض ہے اس کا ہم پر، وہ اسے لوٹانا ہے۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ سرد لہجے میں بولا، کیوں الو بنا رہے ہو تم اور قرض؟ عامر ہنسا، تم قرض دے سکتے ہو، کیا چکر ہے، کچھ بتاؤ نا۔ بحث مت کرو، اگر تمہیں اس کا ایڈریس معلوم ہو تو بتاؤ، ورنہ فضول بکواس مت کرو۔ بتاتا ہوں، ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ اپنی کلاس فیلو سندل انہی کی تو اکلوتی بیٹی ہے کیا؟ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے بہت اونچائی سے اسے نیچے پھینک دیا ہو۔ کیا ہو گیا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ عامر اسے دیکھ کر پریشانی سے بولا، کچھ نہیں، اب میں گھر جاؤں گا۔ وہ اس سے حیران و پریشان چھوڑ کر کار کی طرف بڑھ گیا۔ موسم کا اعتبار نہیں ہوتا، اچانک ہی بے وفا محبوب کی طرح بدل جاتا ہے۔ ابھی تیزی کی دھوپ نکلی ہوئی تھی، گرمی شدت کی تھی، اور اب اچانک ہی گہرا ابر چھا گیا۔ شام کے 7 بجے تھے، مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بہت رات بیت چکی ہو۔ اس کمبخت پیٹرول کو بھی ابھی ہی ختم ہونا تھا۔ وہ غصے سے بڑبڑائی، آج یونیورسٹی گول کر کے وہ سعدیہ سے ملنے اس کے گھر چلی آئی تھی۔ ایک ہفتے سے اس کی طبیعت خراب تھی۔ سعدیہ سے باتیں کرنے میں اسے احساس ہی نہ رہا کہ ٹائم بہت ہو چکا تھا۔ وہ سعدیہ سے زبردستی اجازت لے کر باہر آئی۔ وہ رات کے کھانے
کھانے پر رکنے کا اصرار کر رہی تھی۔ سندل ابھی آدھے راستے میں ہی پہنچی تھی کہ کار کا پیٹرول ختم ہونے کی وجہ سے رک گئی۔ اب وہ کتنی دیر سے کھڑی رکشا ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی۔ بارش شروع ہو چکی تھی، گرج چمک اپنے عروج پر تھی اور اس کا دل پسلیوں کی قید سے آزاد ہونے کے لیے مچل رہا تھا۔ بجلی زور سے کڑکی، اس نے خوفزدہ ہو کر دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ اسی لمحے یلو مرسیڈیز اس کے نزدیک آ کر رکی۔ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، اتنی تیز بارش میں آپ کو سواری نہیں ملے گی۔ سبریز کھڑکی سے سر نکال کر اس سے بولا، جی شکریہ، ابھی کوئی رکشا ٹیکسی مل جائے گی۔ وہ اس کے ساتھ تنہا بیٹھتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ مس سندل عثمان صدیقی، یہ تکلفات برتنے کا وقت نہیں ہے، میں آپ کو کھا جاؤں گا نہیں، اس نے غصے سے کہتے ہوئے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ موسم اور حالات کا تقاضا یہی تھا کہ اس کی بات مان لی جائے۔ وہ ہچکچاتے بیٹھ گئی، بہت عجیب سا محسوس کر رہی تھی وہ۔ اس نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی۔ ڈارک بلو سلکی کڑھائی والا سوٹ اس کی گلابی چمکتی ہوئی رنگت پر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حد درجہ معصومیت تھی۔ میری کار میں پیٹرول ختم ہو گیا، آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی، وہ جھکی نگاہوں سے بولی۔ گھر سے چیک کر کے نکلا کریں، یہ بظاہر معمولی سی بے دہانیاں بڑی بڑی تباہیوں کو جنم دیتی ہیں۔ پلیز کار تیز چلائیں، مجھے لگ رہا ہے کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے، وہ باہر اڑتے گرد و غبار کو تیزی سے اڑتا دیکھ کر بولی۔ انسانی زندگی میں آنے والے طوفان بہت بھیانک ہوتے ہیں، اگر کوئی بد نصیب ان کی زد میں آ جائے تو سسک سسک کر جیتا ہے، موت مانگے نہیں ملتی اسے، اور اگر کبھی موت کی دیوی اس پر مہربان ہو جائے تو بہت بھیانک اذیت ناک طریقے سے اسے اپنی آغوش میں سمیٹتی ہے۔ اس کا لہجہ، اس کا چہرہ دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی۔ اور سوری، میں خواہ مخواہ سیریس ہو گیا۔ وہ فوراً سنبھل گیا کہ وہ اسے ہوشیار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سندل، آج تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ بڑی اپنائیت، بہت خلوص تھا اس کے لہجے میں، اور سندل کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ ہمیشہ کڑوے لہجے میں بات کرنے والا، جو کوئی لمحہ اس کی تذلیل و تضحیک کا نہیں جانے دیتا تھا، آج ان کا یہ نرم لہجہ، پرجوش انداز اسے حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن کر رہا تھا۔ پھر وہ اس کی بھاری دلکش آواز کی گمبھیرتا میں ایسی مدہوش ہوئی کہ یہ محسوس ہی نہ کر سکی کہ کار کن انجان راستوں سے گزرتی ہوئی اجنبی منزل پر رک گئی تھی۔ یہ آپ مجھے کہاں لے آئی؟ وہ چونکی۔ مجھے یہاں سے کچھ ضروری ڈاکومنٹس، کاغذات لینے ہیں، آئیے وہ لے کر ابھی چلتے ہیں، شاید اتنے میں بارش کا زور کچھ کم ہو جائے، آئیے نا پلیز۔ اس کا لہجہ التجائیہ تھا۔ وہ مجبور سی ادھر ادھر دیکھتی ہوئی اتر گئی۔ یہ کوئی نئی کالونی زیر تعمیر تھی، آبادی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اس کا دل بری طرح ڈر رہا تھا، بارش طوفانی صورت اختیار کر چکی تھی۔ وہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ تھرڈ فلور پر واقع فلیٹ کا دروازہ کا لاک کھول کر وہ اسے اندر لے آیا۔ آپ کے گھر والے کہاں ہیں؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس کے گھر والے یہاں ہوں گے۔ ہم دونوں تو ہیں۔ ایک دم ہی اس کا لہجہ بدل گیا تھا۔ اسے اپنے چاروں طرف خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پہلی مرتبہ اس نے کسی پر اعتماد کیا تھا، اور شاید دھوکہ کھانے والی تھی۔ میں نے جو تمہیں کہانی سنائی تھی اس کی حقیقی کردار ایک یہ ہیں۔ اس نے پھپھو جانی کی تصویر کا فریم اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کیا مطلب؟ وہ اس حسین چہرے والی نازک سی لڑکی کی تصویر دیکھتے ہوئے بولی، اور یہ اس بھیڑیے کی تصویر ہے جو اس کہانی کا سب سے گھناؤنا اور مکروہ کردار ہے۔ اس نے اخبار میں چھپی تصویر اس کے آگے پھینک دی۔ اسے ایسا لگا جیسے گرجتا برستا آسمان اس کے سر پر ٹوٹ پڑا ہو۔ شدت تکلیف سے وہ چیخ اٹھی، نہیں، جھوٹ بولتے ہو تم، یہ جھوٹا بے بنیاد الزام لگا کر میرے فرشتے سے ڈیڈی کو بدنام کرنا چاہتے ہو، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی، کمینے انسان، تم نے جرأت کیسے کی؟ وہ اس کی طرف بڑھی۔ شیطان یوں ہی فرشتے کا ماسک لگا کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، میں اس مکار و بے غیرت انسان کے منہ سے یہ جعلی ماسک نوچ کر لوگوں کو اس کی اصلیت دکھاؤں گا۔ اپنی طرف بڑھتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر دھاڑتا ہوا بولا، تمہیں یقین نہیں آ رہا نا؟ ابھی یقین آ جاتا ہے۔ وہ ریسیور کان سے لگا کر نمبر ڈائل کرتا ہوا بولا۔ تھوڑی دیر بعد لائن مل چکی تھی۔ زرمینہ خان افریدی کو آپ خوب اچھی طرح جانتے ہوں گے، وہ بغیر کسی تمہید کے سرد لہجے میں بولا۔ ارے یہ گھبراہٹ کیسی؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کی آواز کیوں لرز رہی ہے؟ اس کے لہجے میں تمسخر تھا۔ میں کون ہوں؟ تم مجھے انتقام کہہ سکتے ہو، گزرا ہوا وقت کہہ سکتے ہو جو واپس لوٹ آیا ہے۔ وہ ریسیور کان سے لگائے دوسری طرف سے کیے گئے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ آپ کے لیے ایک نیوز ہے، آپ کی دختر میرے پاس موجود ہے اور آج رات میرے ساتھ ہی رہیں گی، اس نے سندل کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کسی بے جان مجسمے کی طرح بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئی ہے، میں اسے اغوا کر کے نہیں لایا۔ یقین نہیں آ رہا؟ اپنی بیٹی سے خود پوچھ لو، اس نے ریسیور اس کی طرف بڑھا دیا۔ سندل بیٹی، کیا یہ شخص سچ کہہ رہا ہے؟ دوسری طرف سے ڈیڈی کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ نہیں ڈیڈی، یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، یہ مجھے دھوکہ دے کر یہاں لایا ہے، پلیز ڈیڈی مجھے اس سے بچا لیں، بچا لیں۔ وہ ریسیور ہاتھ میں لیے بری طرح سسک پڑی۔ یقین آ گیا اب؟ وہ ریسیور اس کے ہاتھ سے چھینتا ہوا طنزیہ لہجے میں بولا۔ شٹ اپ، مجھے کسی کا بھی واسطہ مت دو، ذلیل انسان، یاد ہے نا تمہیں؟ آج سے 25 سال پہلے بھی ایسی ہی طوفانی رات آئی تھی، کسی کی عزت و ناموس کی تم نے اسی طرح دھجیاں بکھیری تھی۔ تم اس وقت یہ کیوں بھول گئے تھے کہ وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے؟ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کبھی ہم تماشا دیکھتے ہیں اور کبھی خود تماشا بن جاتے
جاتے ہیں۔ تم نے کل جس ذلت اور رسوائی کا بیج بویا تھا، آج وہ فصل تیار کھڑی تمہارے ان گنہگار ہاتھوں کا انتظار کر رہی ہے۔ تم نے اپنی بے عزتی کا انتقام میری معصوم پھپھو سے لیا تھا، جو زندہ رہی تو عذاب بن کر اور جو مری تو عبرت کا باب بن کر۔ یہ سب کچھ صرف تمہاری وجہ سے ہوا۔ اس سارے کھیل کے ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو۔ اس وقت مجھ پر شیطان سوار ہو گیا تھا۔ بخدا میں نے کبھی ایسا خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ انا کی جھوٹی آگ میں اس وقت بسم ہو گیا تھا۔ وہ سب کچھ اچانک ہوا تھا۔ اپنی اس غلطی پر میں آج تک خود کو معاف نہیں کر سکا۔ میرا ضمیر مجھے آج تک ہر لمحہ کوڑے لگاتا ہے۔ پچھلے 25 سال سے ایک پل بھی میں چین و سکون سے نہیں رہ سکا ہوں۔ میں نے اپنے اللہ کو منانے کے لیے، اس کے بندوں کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دیا، بھلا دیا اپنی ہستی کو، مٹا دیا خود کو، مگر اس ایک لمحے کو آج تک نہ بھلا پایا جس نے مجھے انسان سے شیطان بنا کر پستیوں میں پھینک دیا۔ میری روح آج بھی بے چین اور بے سکون ہے۔ ان کی روتی گڑگڑاتی آواز ریسیور سے نکل کر سندل تک پہنچ رہی تھی۔ آج تمہاری بے قرار، بے چین، بے سکون نیند کو سکون مل جائے گا۔ آج ہمیشہ کے لیے تم پرسکون نیند سو جاؤ گے۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ اس نے ریسیور سے آتی عصفان صدیقی کی التجاؤں، سسکیوں کی آوازوں کی پرواہ کیے بغیر ریسیور کو کریڈل پر پٹک کر اس کی طرف مڑا۔ پلیز صبریز، مجھے جانے دیں۔ آنسو تیزی سے اس کے رخسار بھگو رہے تھے۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے سویٹ ہارٹ؟ چلی جانا۔ وہ ہنسا۔ اس نے کتنی مشکل سے خود کو راضی کیا تھا۔ انتقام کی آگ نے اسے بالکل وحشی بنا دیا تھا۔ ڈیڈی کی غلطی کی سزا تم مجھے نہیں دے سکتے۔ یہاں ایسے ہی ہوتا آیا ہے۔ سزا ہمیشہ بے قصور کو ہی بھگتنی پڑتی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو انتقام لینا بہادری ہے؟ نہیں، غلط فہمی ہے تمہاری۔ یہ شکست کا اعتراف ہے۔ بہادر و جرأت مند وہ ہوتا ہے جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دے۔ خدا کے لیے تم بھی میرے ڈیڈی کو معاف کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑے ہوئے بولی۔ تم برے مت بنو سندل بیگم۔ کوئی بھی برا شخص پیدائشی برا نہیں ہوتا، بلکہ لوگ اس کے لیے حالات ایسے برے کر دیتے ہیں کہ وہ بد سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے، اور تمہارے باپ کا جرم ناقابل معافی ہے۔ خدا کے لیے میری جان لے لو، مجھے اتنی اذیت ناک موت مارو کہ تمہارے اندر لگی آگ سرد پڑ جائے، مگر یوں ذلت اور رسوائیوں کی قبر میں مجھے زندہ درگور مت کرو۔ وہ سسکتے ہوئے بولی۔ تمہاری یہ آہیں، یہ التجائیں مجھے نہیں پگھلا سکتی۔ خاموشی سے میری بات مان لو، میں تھوڑی دیر بعد گھر چھوڑ آؤں گا۔ وہ نظریں جھکا کر بولا، اس کی رگوں میں دوڑتے غیرت مند خون میں کشمکش ہو رہی تھی۔ نہیں، تم اتنے سنگ دل و بے رحم، گھٹیا گرے ہوئے نہیں ہو سکتے۔ اس کا پورا وجود ہچکیوں سے لرز رہا تھا۔ خوفزدہ سہمی ہوئی نگاہ اس کے وجیح چہرے پر جمی ہوئی تھی جہاں پتھریلا پن تھا۔ بکواس مت کرو، شرافت سے میری بات مان جاؤ، مجھے زبردستی پر مجبور مت کرو۔ وہ سخت لہجے میں بولا، میں جان دے دوں گی مگر تمہیں تمہارے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اگر میں مرنے دوں گا جب مرو گی نا، مگر میری اجازت کے بغیر تم مر بھی نہیں سکتی۔ صبریز پلیز مجھے جانے دو، معاف کر دو مجھے، اور سنو ڈیڈی مجرم ہیں تو انہیں مجرم بنانے میں تمہاری پھپھو کا مکمل ہاتھ ہے۔ وہ کیوں گھر والوں کے اعتماد و محبت کو دھوکہ دے کر ایک غیر شخص کے پاس تنہا چلی آئیں؟ میرا تمہارے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی میں گھر سے فرار ہو کر آئی ہوں۔ ڈرتے ڈرتے بھی وہ اصل حقیقت بیان کر ہی گئی۔ پھپھو جانی کے خلاف ایک لفظ بھی غلط بولا تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ تمہارے مکار باپ نے اپنے جھوٹے پیار کی ایسی پٹی باندھ دی تھی کہ انہیں سوائے اس کمینے شخص کے کوئی اپنا سگا بھی نظر نہ آیا۔ دھوکہ کھا کر انہیں معلوم ہوا جسے وہ دیوتا بنا کر پوجتی تھیں وہ محض ایک پجاری تھا، ہوس کا پجاری۔ لیکن اب ان کی بے چین روح کو قرار مل جائے گا۔ وہ اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا، میرے نزدیک مت آؤ۔ وہ بری طرح چیختی ہوئی بولی، چیخو مت۔ اس کے قریب جا کر گھرایا، صبریز تمہیں تمہاری بہن کا واسطہ، تمہیں تمہاری بہن کی قسم، مجھے جانے دو، مجھے جانے دو۔ وہ گڑبڑائی ہوئی بولی، تم نے میری بہن کا نام کیوں لیا؟ کیوں لیا میری بہن کا نام؟ اس کے بھاری ہاتھ اس کے گلابی رخساروں پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ وہ اس وقت وحشی درندہ بنا ہوا تھا۔ اس نے بالوں سے پکڑ کر اسے دھکا دیا تھا جس سے ساری چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائیاں زخمی کر چکی تھی، ہونٹوں سے خون چھلک پڑا تھا۔ آج تم اپنی پھپھو کا انتقام مجھ سے لینا چاہتے ہو، کل کوئی میرا انتقام تمہاری بہن سے لے گا۔ وہ ڈٹ کر بولی، میرے باپ کا ماضی آئینے کی طرح شفاف ہے، تمہارے باپ کی طرح بے غیرت و بے ضمیر نہیں ہے۔ وہ انہوں نے ماضی میں ایسا کوئی کھیل نہیں کھیلا جس کی سزا ان کی نسل کو ملے، سمجھے؟ اس نے اس کے بال پکڑ کر تھپڑ رسید کیا۔ بے تحاشا رونے کی وجہ سے آنکھیں سوج کر لال انگارہ ہو رہی تھی۔ اس کی انگلیوں کے نشان چہرے پر صاف نظر آ رہے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، ہونٹوں سے خون بہہ کر کپڑوں پر گر رہا تھا۔ ایک دم صبریز کے ذہن میں روشنیوں کا چماکا ہوا۔ کیا زرمینہ کی کہانی ایک مرتبہ پھر دہرائی جائے گی؟ پھر ایک اور زرمینہ عذابوں کی آگ میں جلے گی؟ تم جو کسی لڑکی پر نگاہ ڈالنا بھی گناہ تصور کرتے تھے، کیا ایک لڑکی کو بے آبرو کرنے کا گناہ کر سکتے ہو؟ کیا تمہاری غیرت و مردانگی یہ گوارا کرے گی کہ تم ایک معصوم و شریف لڑکی کی عصمت کے قاتل کہلاؤ؟ ایک ایسی لڑکی جو سراسر معصوم و بے قصور ہے، کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ کر سکتے ہو ایسا؟ اس کے اندر سے صدائیں بلند ہو رہی تھی، نہیں نہیں صبریز، کسی کی عزت پر اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے مگر خود کسی کی عزت سے نہیں کھیل سکتا۔ دل کے سوال پر اس کا ضمیر چیخ اٹھا۔ اس کی آنکھوں پر بندھی انتقام کی اندھی پٹی کھل چکی تھی، کانوں میں آتی سندل کی سسکیاں اس کا دل چیرنے لگی۔
اس کے چہرے پر چھپے اپنے ہاتھوں کے نشان دیکھ کر اس کا دل چاہا اپنے ہاتھ کاٹ لے۔ اپنا جنون درندگی یاد کر کے اسے خود سے نفرت ہونے لگی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے شانوں پر بکھرے دوپٹے کو اس کے سر پر پھیلا دیا۔ سندل نے بھیگی پلکوں سے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ندامت کے پسینے سے اس کا وجیح چہرہ تر ہو رہا تھا۔ اپنی شکست یا زیادتی کے احساس سے اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ سوری، ویری سوری سندل، انتقام کی آگ نے مجھے جانور بنا دیا تھا۔ غصے اور نفرت میں اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی کی تمیز بھی بھول گیا تھا۔ ماضی میں جو بھی ہمارے بڑوں سے غلطیاں ہوئیں، ہمیں وہ قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے۔ یہ انتقامی کارروائیاں نسل در نسل منتقل کر کے ہمارے ہی ہاتھوں یوں ہی ختم ہوتے رہیں گے۔ جس کی زد میں ماؤں کی چادر بھی آتی ہے، بہنوں کے دوپٹے اچھالے جاتے ہیں اور بیٹیوں کی عصمت کی تقدس و وقار کی دھجیاں بکھری جاتی ہیں۔ سندل، میری حیوانیت کو معاف کر دینا۔ تم شاید زندگی کے کسی موڑ پر مجھے معاف کر بھی دو، لیکن میں مرنے کے بعد بھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ افسوس، ملال کیا کچھ نہ اس کے وجیح چہرے پر بکھرا ہوا تھا۔ جرم کا اعتراف کرتی اس کی آواز بہت مدھم و کمزور تھی۔ سندل کو اپنی بصارت پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیرت سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کا کوئی نیا فریب تھا؟ بچپن سے ہی پھپھو جانی نے مجھے اتنا چاہا کہ کوئی ماں بھی اپنی اولاد کو اتنا پیار نہیں کرتی ہوگی۔ رات کو سونے سے قبل صبح بیدار ہوتے ہی وہ میری صورت دیکھتی تھیں۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے مقررہ ٹائم کے علاوہ وہ میری ایک لمحے کی جدائی بھی برداشت نہیں کرتی تھیں۔ میں ان کے آنکھوں کی روشنی تھا اور جب ان پر دورہ پڑتا تو پھر وہ اپنی پہچان کھو بیٹھتی تھیں۔ دورے کی حالت میں وہ مجھے بھی نہیں پہچانتی تھیں۔ ان کی وہ اذیتناک چیخیں، سہمی ہوئی آنکھوں کی وحشت بچپن سے ہی میرے ذہن میں ثبت ہو چکی تھی۔ سنبھالتے سنبھالتے بھی اپنے ناخنوں سے چہرہ لہو لہان کر دیتی، ہاتھ میں جو چیز آتی وہ مارتی، اور ان کی جنونی حالت دیکھ کر میں نے قسم کھائی تھی کہ میں ان کی بربادی کا انتقام ضرور لوں گا۔ اس شخص کو ایسے ہی تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ وہ آہستگی سے بتاتا ہوا خاموش ہو گیا۔ میں آپ کا یہ احسان تا حیات نہیں بھولوں گی۔ آپ مجھے میرے گھر چھوڑائیں۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ سبریز نے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ 10 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ آؤ۔ اس نے چابی لی کار کی اور اسے لے کر نیچے آ گیا۔ بارش ابھی بھی شدت کی ہو رہی تھی۔ دونوں ہی خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ اب بولنے کے لیے بچا ہی کیا تھا۔ اس کی سسکیاں خاموشی میں گونج رہی تھیں۔ کار اس نے اس کے محل نما کوٹھی کے گیٹ پر روک دی۔ وہ کار سے نکل کر ایسی تیزی سے بھاگی تھی جیسے کسی آسیب کے چنگل سے بھاگی ہو۔ وہ کوریڈورز، سٹنگ رومز، بیڈ رومز عبور کرتی ہوئی ڈیڈی کے بیڈ روم تک پہنچ گئی۔ سب طرف سناٹا تھا، جامد خاموشی۔ عجیب طرح کی بے چینی اور بے قراری اس کے دل میں مچی ہوئی تھی۔ دھڑکتے دل سے اس نے بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر اس کا دل دہلا گیا۔ اصفہان صدیقی بے حس و حرکت قالین پر پڑے ہوئے تھے۔ ریسیور زمین پر لٹک رہا تھا۔ وہ گھبرا کر ان کی طرف بڑھی۔ ڈیڈی، 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 میں آ گئی ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا ڈیڈی، دیکھیں نا میری طرف، بولے نا۔ وہ ان کی کھلی ہوئی بے نور آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، جن میں آنسو اب بھی جمع تھے۔ اٹھے نا ڈیڈی۔ اس نے ان کا چہرہ ہاتھوں میں لینا چاہا تو ان کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ آنکھوں سے نکلے آنسو اس کی ہتھیلی میں جمع ہو گئے۔ ان کی روح جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ یہ اس جان لیوا انکشاف سے اس کی چیخ نکل گئی اور بے ہوش ہو کر وہ ان کے قدموں میں گر گئی۔ سبریز، خوشخبری سنو۔ وہ چائے پیتے سبریز سے سرشار لہجے میں بولی، جلدی سنائیے۔ آج دھرتی ایک ناپاک وجود کے بوجھ سے پاک ہو گئی۔ اللہ نے ہمارا بدلہ خود لے لیا۔ اصفہان صدیقی کل رات دماغ کی رگ پھٹ جانے سے ہلاک ہو گیا۔ اخبار میں خبر آئی ہے۔ ابھی تمہارے بابا اخبار پڑھ رہے ہیں، پھر تم پڑھ لینا۔ آج پھپھو جانی کی روح کو قرار آیا ہوگا، سکون مل گیا ہوگا۔ وہ اپنی نم آنکھیں صاف کر کے آسودگی سے مسکرایا۔ سندل ٹینشن کے دورے عذاب سے گزر رہی تھی۔ اسے مسلسل بے ہوش رکھا جا رہا تھا۔ جب بھی ہوش میں آتی پاگلوں کی طرح چیختی چلاتی، دیواروں سے سر پھوڑتی۔ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اصفہان صاحب کو سپرد خاک کیے 2 ہفتوں سے زیادہ ہو گئے تھے، مگر تعزیت کو آنے والا ہجوم ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ سندل کی طبیعت اب پہلے سے بہتر تھی، مگر اس کے ہونٹوں پر چپ لگ گئی تھی۔ وہ اپنی ویران آنکھوں سے کمرے کے در و دیوار گھورتی رہتی تھی۔ کیوں اندھیروں کو تم نے اپنا ساتھی بنا لیا ہے بیٹی؟ بوا اس کے کمرے میں آ کر لائٹ جلاتے ہوئے بولی۔ بوا، میرے نصیب میں اب صرف اندھیرے ہیں، میرے پاس اب بچا ہی کیا ہے سوائے اندھیروں کے؟ اس کے بھیگے لہجے میں بکھری درد کی کرچیاں اپنے کلیجے میں پیوست ہوتی محسوس ہوئی۔ نہیں بیٹی، ایسی مایوسی کی باتیں مت کرو۔ بڑے صاحب اپنی بیٹی کے لیے روشن اجالے چھوڑ کر گئے ہیں۔ تمہاری زندگی چاند کی طرح جگمگاتی اور سورج کی طرح شعاعیں بکھرتی رہی ہے۔ اس نے اسے لپٹا لیا۔ بولی، بوا تم کیا جانو، یہ روشن اجالے میرے لیے عذاب ہیں۔ اس نے کرب سے سوچا۔ اصفہان صاحب بہت نیک و شریف و دیانتدار آدمی تھے۔ رات دن اللہ کی مخلوق کی بے غرض و بے لوث خدمت کیا کرتے تھے۔ وہ انسان کی بیس میں فرشتہ تھے۔ خدا بھی نامعلوم کیوں اچھے لوگوں کو دنیا سے جلد اٹھا لیتا ہے۔ اشرف کے لہجے میں بہت عقیدت، آنکھوں میں ان کے لیے احترام تھا۔ سندل کی حالت تو دیکھی نہیں جاتی، وہ پتھر بن گئی ہے، اکیلی ہو گئی، تنہا رہ گئی، اتنے بڑے گھر میں نوکروں کے رحم و کرم پر کیسے رہ گئی؟
اس کی ممی تو اس کے بچپن میں ہی مر گئی تھی۔ سعدیہ دکھی سی بولی۔ ان کے قریب بیٹھا سبریز عجیب سے احساس سے چونک اٹھا۔ وہ اضطرابی کیفیت میں ٹہل رہا تھا۔ وہ جو کچھ بھول کر خوش و مطمئن رہ رہا تھا، آج سندل کے متعلق سن کر اس کا ضمیر اس پر کوڑے برسا رہا تھا۔ دماغ میں بگولے اڑ رہے تھے۔ اسے ہر طرف سے سندل کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ اس کے آنسو بہاتی حسین و معصوم آنکھیں اس کے دل میں آگ لگا رہی تھیں، اور پھر اس کے ہاتھ بے اختیار فون کی طرف بڑھ گئے۔ ہیلو، مجھے سندل سے بات کرنی ہے۔ جی میں بول رہی ہوں سندل، مجھے افسوس ہوا آپ کے ڈیڈی کا سن کر۔ اس کی بھاری آواز ریسیور میں گونجی۔ افسوس؟ بڑی کاٹ تھی اس کے لہجے میں۔ تم تو خوشیاں مناؤ گے، چراغ جلاؤ، چراغاں کراؤ پورے شہر میں۔ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، تمہارا انتقام پورا ہو گیا، تم قاتل ہو میرے ڈیڈی کے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے روتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ سبریز کے دل میں بہت پہلے محبت کی آبشاریں بہہ نکلی تھی، مگر وہ ان سے نظریں چرائے ہوئے تھا۔ مگر اب اسے پانے کی جستجو میں وہ کوشاں ہو گیا تھا۔ اس نے اسے منانے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی، مگر وہ اس کی شکل ہی نہ دیکھتی تھی۔ وہ بوا سے بھی مل چکا تھا۔ انہوں نے نیا انکشاف کیا کہ سندل اسوان صاحب کی حقیقی بیٹی نہیں تھی، بلکہ ان کے دوست کی بیٹی تھی۔ ان کا دوست اور اس کی بیوی ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے تھے۔ 1 ماہ کی سندل کو انہوں نے لے لیا تھا اور اسے سگی بیٹی سے زیادہ چاہا تھا۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ سندل اس حقیقت سے بے خبر تھی، اور اس نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اسے ہمیشہ بے خبر ہی رکھیں گے۔ سبریز کو اس وقت شدت سے ایک رازدار دوست کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، اور اس کی نگاہ اپنے بھائی شمریز پر پڑی اور اس نے اسے اعتماد میں لے کر ساری داستان سنا دی۔ آپ بے فکر ہو جائیں، شمریز اپنی جان کی بازی لگا کر اپنے بھائی کی روٹھی خوشیاں واپس لائے گا۔ ماں اور بابا کو راضی کرنا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، وہ شوخی سے بولا۔ تم پھر آ گئے، میں کہتی ہوں چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ دھکے دے کر نکالواؤں گی۔ وہ غصے سے بولی۔ میں پھر آ جاؤں گا۔ وہ پچھلے 1 ماہ سے مسلسل اس کا دماغ چاٹ رہا تھا۔ بوا بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ میں اپنے بھائی کی خاطر آپ سے گولی بھی کھا سکتا ہوں، آپ کو لالا کو معاف کرنا ہی ہوگا۔ میں نہیں معاف کر سکتی، وہ ڈیڈی کا قاتل ہے، میرے جذبات و اعتماد کا قاتل ہے، وہ چیخی۔ آپ اللہ پر ایمان رکھتی ہیں؟ بے شک۔ پھر اس بات کا بھی آپ کو یقین ہوگا کہ زندگی اور موت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ آپ کا یہ الزام قطعی بے بنیاد اور جھوٹا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لے، توبہ کرے، تو وہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور آپ میرے بے قصور لالا کو معاف نہیں کر رہی۔ اگر میرے لالا کو کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ دار آپ ہوں گی۔ مجھے مت تنگ کرو شمریز خان، تمہیں نہیں معلوم اس پتھر انسان نے مجھے کتنی اذیتیں پہنچائی ہیں۔ شادی کے بعد ایک ایک زیادتی کا بدلہ ہزار ہزار بار لیجیے گا، میں بھی آپ ہی کی مدد کروں گا۔ سچ شمریز، بہت بدتمیز و گستاخ ہو تم۔ بہت عرصے بعد وہ مسکرائی تھی۔ آپ نے معاف کر دیا لالا کو، شکریہ۔ لالا اندر آ جائیں، لائن کلیئر ہو گئی ہے۔ وہ باہر کی طرف منہ کر کے چیخا۔ السلام علیکم۔ وہ وائٹ شلوار سوٹ میں نکھرا نکھرا اپنی تمام تر وجاہت سمیت اس کے روبرو تھا۔ اس کی نظریں جھک گئی۔ ہمارے درمیان جو کچھ ہوا، اسے ناکارہ ورق کی طرح اپنی زندگی کی بک سے پھاڑ کر پھینک دو۔ آئندہ کبھی ہمارے درمیان اس کا ذکر نہیں ہوگا۔ وہ اس کے ٹھنڈے ہاتھ تھام کر بولا۔ ارے میاں دعائیں میری جان، ناتواں کو دو جو ہفتوں ان کی جھاڑ کھائی ہیں، ڈانٹیں سنی ہیں، 4 دفعہ تو اپنے نوکروں سے انہوں نے مار بھی پڑوائی ہے، دھکے دلوائے ہیں۔ اگر میں ڈھیٹ نہ ہوتا تو یہ کہاں آپ کے ہاتھ آنے والی تھی؟ شمریز لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ نچا کر بولا۔ اچھا اب زیادہ پھیلو مت، چلتے پھرتے نظر آؤ یہاں سے۔ سبریز نے اسے ڈانٹا۔ اچھا یعنی میرا بلا مجھی کو میاؤں؟ استادی استادے، کام نکل گیا تو آنکھیں پھیر لیں۔ ابھی ماں اور بابا کو ورکلاتا ہوں جا کر، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اس نے دھمکی دی۔ سندل اگر تم مجھے نہ ملتی تو میں تمہیں شوٹ کر کے خود کو بھی شوٹ کر لیتا۔ سبریز اسے دیکھتے ہوئے چاہت سے بولا۔ لا حول ولا قوت، کیا اسٹائل ہے اظہار محبت کا! یعنی ہم اسلحے کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اظہار محبت میں بھی پستول کی ضرورت ہے۔ کچھ دنوں کے لیے میری شاگردی اختیار کر لیجیے، فی الحال تو میں آپ کی طرف سے بھابھی جان سے اظہار محبت کر دیتا ہوں۔ شمریز آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ کیا کیا کہا؟ وہ مصنوعی غصے سے اس کی طرف منہ تان کر بڑھا تو وہ چیختا ہوا بھاگ گیا۔ آئی لو یو سندل، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ اس نے شرما کر اس کے کشادہ سینے میں منہ چھپا لیا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔